بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہماری روایت ہے، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل سے کچھ حصہ پڑھتے ہیں اور آخر میں کسی موضوع پر بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس سوال و جواب کا موقع ہوتا ہے۔ تو میں اپنے سیشن کا آغاز کرتا ہوں خواتین و حضرات، اور آج ہم جو قرآن مجید کا حصہ پڑھیں گے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے۔ انفیکٹ یہ دو آیتیں ہیں، کیونکہ دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، کہ یہ ہماری ہر وقت کی زندگی سے ریلیٹ ہوتی ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو اس دنیا میں جب انسان کو بنایا تو اس دنیا کا، انسان کا اور خدا کا آپس میں یہ تعلق اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ ایسے پیدا کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا کو ایک آزمائش کی جگہ بنایا، یہ دارالامتحان ہے، اور اس آزمائش کے حوالے سے انسان کچھ زندگی کے مراحل سے گزرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اس آزمائش کا صلہ ملتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ دونوں آیتیں پڑھتا ہوں، ان کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ پہلی آیت ہے، یہ سورہ ملک کی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ He created death. He who created death and life that he may test you as to which of you is best regarding deeds, and he is also mighty and forgiving. یعنی وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور وہ طاقتور ہے اور مغفرت کرنے والا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اسی مضمون کی ایک اور آیت ہے خواتین و حضرات جو اسی بات کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورہ انبیاء کی 35 نمبر آیت ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ And we inflict you with sorrow and joy to test you, and to us shall you return۔ کہ ہم آپ کو اچھائی اور برائی سے آزماتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ اس اچھائی اور برائی کی آزمائش کو نتیجہ خیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، آپ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ وہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، زندگی کے فلسفے کو سمجھنے کا اور زندگی گزارنے کے حوالے سے، کہ اگر آپ اللہ کی اسکیم کو جاننا چاہیں جو ان آیات میں بیان ہوا ہے کہ دس ورلڈ از اے پلیس آف ٹرائل، اس میں آپ، یہ جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جس میں بہت بڑا ایک جو کانٹراسٹ پیدا ہوتا ہے اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ بہت عادل ہیں، تو پھر ان کا عدل دنیا میں نظر کیوں نہیں آتا؟ یعنی بہت سارے لوگوں کو جو غلط فہمی ہوئی، جنہوں نے خدا کے تصور کے اندر محسوس کیا کہ وضو نہیں ہے، اور یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے پھر وہ ایتھیسٹ ہو گئے، انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، وہ دہریے ہو گئے۔ انہوں نے جو جہاں سے غلط فہمی ان کو ہوئی، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر خدا ایسا ہے کہ جو عدل کرنے والا ہے تو یہ دنیا میں عدل نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ جو دنیا کا سیکول ہے، یا دنیا کی جو آنے والی ایک اور دنیا ہے، اس کو اگر ساتھ رکھ کے دیکھیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ ساتھ رکھ کے دیکھا نہیں جاتا، یہ سوال واقعی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں موجود ہیں اور ان کی کار فرمائی کا اظہار ہوتا ہے، تو پھر ان کے عدل کا کیوں نہیں اظہار ہوتا؟ یہاں پہ نیک لوگ ہیں جو بڑے مصیبت میں ہوتے ہیں، یہاں پہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت بدگماش ہوتے ہیں، لیکن اپیرنٹلی دے آر سکسیزفل ان لائف۔ تو یہ کانٹرڈکشن سمجھ نہیں آتی۔ اور آزمائش کی پھر دوسری پہلو یہ ہے کہ آزمائش بھی سمجھ میں نہیں آتی اگر آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو چنانچہ یہ بات کہ کیوں اتنی برائی دنیا میں ہے، کیوں اتنا زیادہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شدید ظلم ہو رہا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بلائنڈ پیدا ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے جو وفات پا جاتا ہے، ایک چھوٹی بچی ہے جس کو درندے جو ہیں وہ جنسی طور پہ اس طرح سے مولیسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ خدا کی اسکیم بعض دفعہ جب سمجھ میں نہیں آتی تو پھر انسان کے اندر ایک بغاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی معاملہ ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں تو بدھا جو بدھزم کے بانی ہیں، جن کا اصل ریاکشن تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، بدھزم کی جو اصل ابتدا ہے وہ تو ہندوازم کے اندر جو کاسٹ سسٹم تھا اس سے ایک نفرت اس کا سبب بنی، لیکن اصل میں اس کی اگر آپ بنیاد پہ جائیں گے تو یہ دیکھیں گے
کہ بدھا کو یہ بات جیسا کہ تاریخ میں بیان ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی رواں ہے وہ ایکسپلین نہیں ہو پاتی. تو یہ ایکسپلینیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن مجید کی آیات میں بیان ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس دنیا کو اگر تنہا دیکھیں گے تو یہ اٹ کی ناٹ بی ایکسپلینڈ. اٹ ہیز ٹو بی سین ان ٹینڈم ود another world which is the hereafter. یہ دونوں مل کے دے بیکم ون ہول. اور اس کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ بیان بھی کیا ہے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. چنانچہ اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے. یہ اکیلی اپنی غایت کو نہیں پہنچ سکتی. یہ ایسی ہے کہ مرد اور عورت مل کے ایک تکمیل کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تو جس طرح مرد اور عورت میں ریلیشن شپ ہے پیر ہونے کا، بالکل ایسے ہی دنیا اور آخرت میں وہ پیر ہونے کا ریلیشن شپ ہے. اس میں ایک اور خواتین صاحب جو بہت ہی دلچسپ بات ہے جو ہمیں مطلب پہ رکھنا چاہیے اپنے اندر، وہ یہ ہے کہ جو آزمائش ہے اور اس آزمائش کا جو نتیجہ ہے اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آزمائش بہت معمولی ہے اور اس کے عوض جو آپ کو مثبت طور پہ ریوارڈ ملے گا وہ ان امیجنیبل ہے، وہ انفیدمیبل ہے. گویا کہ زندگی کے 50-60 سال کی آزمائش کے نتیجے میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو وہ ابدی زندگی ملے گی جو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے. انسان جتنا مرضی اب اس سے منہ موڑ لے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ ہم میں سے ہر ایک کی جو سب سے بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ رہیں. ہماری جو زندگی ہے وہ خوش اور خرم، یعنی ہمیشہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ اچھے حال میں رہیں اور دکھ اور پریشانی نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو تصویر بنائی ہے وہ بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور اس میں آپ کو نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا اندیشہ ہوگا. اور اسی کو جنت کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ کو جو ایٹرنل لائف ملے گی ان لیو آف واٹ یو ہیو ڈن فار جسٹ اباؤٹ 40 or 60 years of your life, this stands no comparison. تو اس کو آزمائش کہنا بھی اصل میں ایک آزمائش کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ آزمائش تو اصل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آزمائش کے نتیجے میں جو آپ کو صلہ ملتا ہے اس کے برابر کا ملتا ہے. یہ تو کتنے گنا زیادہ ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مرسی ہے وہ اٹ از انباؤنڈیڈ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اس میں جو شکلیں اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں اب وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے ایٹ ٹائمز اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو آپ کے ساتھ اس طرح متعلق کرتے ہیں کہ انسان پہ برے حالات آ جاتے ہیں، اور برے حالات کی کئی قسمیں ہیں. مثال کے طور پہ فائنینشلی پرابلمس پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یور اون ریلیشن شپس، ویری کلوز ریلیشن شپس، وہ آپ کی توقع کے مطابق نہیں ہوتے. بیوی شوہر کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، شوہر بیوی کے لیے بعض دفعہ آزمائش بن جاتے ہیں، اولاد پیرنٹس کے لیے بن جاتی ہے، پیرنٹس اولاد کے لیے بن جاتے ہیں، سبلنگز بہن بھائی بن جاتے ہیں. تو دوسری آزمائش کا اللہ تعالیٰ کا ایک پرومیننٹ طریقہ یہ ہے کہ اٹ از تھرو یور ریلیشن شپس دیٹ ہی ٹیسٹس یو ایٹ ٹائم. پھر اس کے علاوہ یعنی انسان کی صحت اور بیماری، یعنی یہ تین جو بڑے ایریا ہیں، ایک فائنینشیل کنسٹرینٹس یا فائنینشیل پرابلمس، دوسرا ریلیشن شپس کے اندر، اور تیسرا یور ہیلتھ کے ذریعے. اور بھی ہیں لیکن آپ دیکھیے یہ تین بہت بڑے ایریاز ہیں جس میں آپ یو کین پریکٹیکلی مے بی subsume lot of the trials that we pass through. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ غربت کی آزمائش کتنی شدید آزمائش ہے. Poverty is one of a very difficult trial of life. Bad health of course is similarly extremely difficult, and to have a bad close relative is also a very very big trial. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو ایک آزمائش کا اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان نیگیٹو چیزیں، آپ نیگیٹو حالات یا ٹف حالات ہیں جو آپ کو آتے ہیں، اور دوسرا اس کے بالکل برعکس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیس میں آپ کو اتنا کچھ دے دیتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں. ہی بلیسز یو ان such a way that you think that you are a success story ever since you were born. جیسا کہتے ہیں نا کہ to be born with a silver spoon in your mouth، کہ کبھی بھی پرابلم آپ کی زندگی میں نہیں آیا، آپ کے ریلیشن شپس بھی بہت اچھے رہے، آپ کی ریسورسز میں بھی پرابلم نہیں آیا، آپ کی ہیلتھ کو بھی کبھی پرابلم نہیں آیا. تو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی کامیابی کا پیمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مطلب ہے کہ ہی ہیز بین ویری کائنڈ ٹو یو. نہیں، یہ خود ایک آزمائش ہے اور ایک زیادہ مشکل آزمائش ہے. دیکھیے جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو اس وقت خدا زیادہ یاد آتا ہے، اور آپ کی آزمائش اگرچہ بہت ٹف ہوتی ہے لیکن خدا اس آزمائش سے نکلنے کا رستہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جواب یہی ہے، اس کا سولوشن یہی ہے کہ آپ خدا سے قریب ہو جائیں. لیکن جب آپ سکسیس سٹوری ہوتے ہیں، یو آر آلویز وننگ، یو آر آلویز ایٹ دا
winning end. You don't have any health problems, you don't have any relationship problems, you don't have any sort of problems, financial problems. So you see what you tend to forget God. آپ خدا کو بھول جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو غربت کی آزمائش یا محرومی کی جو آزمائش ہے، ڈپریویشن کی جو آزمائش ہے، وہ نسبتاً اس لیے آسان ہے کہ اس سے انسان نکل سکتا ہے خدا کے قریب رہ کے. لیکن یہ جو بلیسنگس کی آزمائش ہے کہ when you are given a lot، یہ اس لیے مشکل ہے کہ when you have a lot you simply don't remember God because you tend to forget God because there is no، ہوتا نا کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، problems God makes his presence felt، لیکن یہ نہیں ہو رہا. تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ خداوند تعالیٰ کے لیے یہ دونوں ہی جو ذریعے ہیں یہ آزمائش کے ہیں. اور اس آزمائش کو خداوند تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹس لائک اے پارٹ آف یور لائف. یو مسٹ آلویز بی ریڈی کہ اگر ایک آزمائش ختم ہو رہی ہے تو ڈونٹ تھنک کہ مطلب یو ول جسٹ بی سٹنگ آئیڈل اور یو ول بی سٹنگ in a very comfortable mode. نہیں، کوئی اور آزمائش آ سکتی ہے. Because you see this is something which goes on with life. Trials are a part of life. It's not just that they come and stay and then go away. At times they come in clusters. I mean, you will find a number of trials coming your way at the same time. یعنی آپ کو ملٹیپل آزمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی یہ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی، اس کے پاس وسائل بھی نہیں ہوتے اور اس کی قریبی رشتہ دار بھی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ سخت ترین آزمائش ہوتی ہے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جتنی آپ کی آزمائش سخت ہوتی ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ریوارڈ بھی آپ کو ملنے کا توقع ہوتی ہے، جس میں آپ یو کین ہیو اے بیٹر چانس ٹو فیئر بفور گاڈ. اینڈ آلسو جتنی آپ کے حالات ٹف ہوتے ہیں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بعض دفعہ اکاؤنٹ لینے میں، حساب کتاب لینے میں خدا کی طرف سے چھوٹ ہو سکتی ہے. سو خواتین حضرات، ان آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ دیکھیے زندگی ایک چیلنج ہے، اس چیلنج کا نام آزمائش ہے اور آپ کو ہر قسم کی آزمائش کے لیے ہر وقت پریپیئرڈ رہنا چاہیے. اینڈ آلویز پریپیئر فار دا ورسٹ، آلویز تھنک دیٹ دیز تھنگز آر گوئنگ ٹو کم یور وے، اینڈ when they don't you always have that جیسے کہتے ہیں نا مومنٹ آف ریسپائٹ. اینڈ دیٹ should not of course be misleading because اللہ تعالیٰ کی طرف سے this is something which is going to actually be a cause, a reason for you to be placed in whatever category which is commensurate with what you have done in this world in the hereafter. تو زندگی کے لیے پلاننگ آپ جو کریں، زندگی میں آزمائش کے ذہن میں جو رکھیں، جب بھی آزمائش آپ کو سخت لگنی شروع ہو جائے فوراً یہ سوچیں کہ یہ چند روزہ آزمائش ہے، یہ it's going to pass away and the compensation for this trial is unimaginable, it's huge. So this is a reassurance that you can have for your own self that it's not going to stay forever, it's going to go away one day. تو اس ری ایشورنس کے ساتھ اور اس ہمت کے ساتھ زندگی گزاریں. کبھی ڈونٹ رن اوے فرام دیز ٹرائلز، فیس دیم ہیڈ آن. دا مور یو فیس دیم ہیڈ آن the better it is, because that is how you take challenges in life and that is how you actually move in life and navigate in life. So Khwateen Hujurat, next we'll move on to the second part of our study circle, which is the hadith of the day. اور آج جو روایت میں آپ کو سناؤں گا یہ بہت ہی دل نواز روایت ہے، بہت ہی اٹس اے ویری موونگ نیریٹیو reported by امام مسلم in his الجامع الصحیح. ابو ہریرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. So Abu Hurairah reported that God's messenger said, the Almighty descends on the lower sky every night when the last 1/3 part of it remains. یعنی ہر روز اللہ تعالیٰ شب کے جو آخری تیسرا پہر ہوتا ہے اس میں نیچے آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فزیکلی نیچے آ جاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ ان کی جو عنایات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ انسانوں پر زیادہ فوکس ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، یعنی وہی سمبولکلی الفاظ آتے ہیں کہ who is there to invoke me so that I may answer his invocations. یعنی کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کا جواب دوں. Who is there to ask me so that I may give to him. مجھ سے کون ہے پوچھنے والا، مانگنے والا، تاکہ میں اس کو عطا کروں، جو وہ مانگ رہا ہے میں اس کو عطا کروں. Who is there to seek forgiveness from me so that I may forgive him. اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں. تو یہ خواتین حضرات ایک بڑی اس لحاظ سے ایک عمدہ
بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، دعا کی قبولیت کا جو وقت ہے، مغفرت مانگنے کا جو وقت ہے، وہ تہجد کا وقت ہے، وہ وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، اس کی جو انوار و تجلیات ہیں، وہ مرتکز ہوتے ہیں انسانوں کے لیے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان عام طور سے غفلت کی گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمت کر کے اٹھ جائیں، اور فجر سے پہلے آپ کو اگر موقع نصیب ہو کہ آپ اگر فرض کیجئے آپ نماز کی ہمت نہیں بھی پا رہے، اول تو آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اس موقع پہ آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو اور کچھ نہیں تو دعا کیجئے خداوند تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما۔ اور اگر آپ کی دل کی کوئی خواہش ہے، کوئی مراد آپ چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ مجھے مانگو تو میں دوں گا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ کوئی خدا کی طرف سے گارنٹی ہے کہ جو مانگو گے میں دوں گا، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ بھئی یہ وہ وقت ہے کہ جس میں خداوند تعالیٰ کی جو عنایت ہے وہ سب سے زیادہ متوجہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ ایفرٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی جناب میں جاتے ہیں۔ سب سے مشکل کام خواتین حضرات، اب آج کل تو اکثر لوگ اس وقت ویسے ہی جاگے ہوئے ہوتے ہیں، سو ہی نہیں رہے ہوتے، لیکن جب تمدن اس جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو سو جاتے ہیں 11-12 بجے، اور پھر آپ 3 یا 3:30 بجے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس میں اٹھتے ہیں، تو یہ آسان نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں دوبارہ سے سحری پہ اٹھنا کتنا مشکل کام ہے، اور بہت سارے لوگ اسی وجہ سے 8 پہر روزہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن جب اٹھ کے ہمت کر کے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے، تو میں اس کے لیے یہ ایک بونس، اٹس لائک اے ٹائم آف دا ڈے ان وچ گاڈ وانٹس ہز مرسی ٹو انگلف پیپل اینڈ ٹو سراؤنڈ دیم فرام آل سائڈس۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے خواتین حضرات۔ رمضان میں تو خدا کی طرف سے موقع مل جاتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، آپ اٹھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ ہفتے میں 1 دن پلان کر لیں، 2 دن پلان کر لیں، جس دن آپ کی چھٹی ہو نیکسٹ ڈے، کہ آپ فجر کی نماز سے لیٹ سے جب ٹائم ہوتا ہے، یو کین جسٹ لک اپ یور چارٹ اینڈ جسٹ ویک اپ اباؤٹ لیٹ سے ہاف این آور اور مے بی 20 منٹس بفور دا فجر، دا ڈان، when the crack of dawn، جب کہ فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے which is of course given in your chart، and you can pray تہجد first، and آپ دعا وغیرہ کریں، اس کے بعد جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوگا تو you can offer فجر and then go back to sleep۔ What you can do is that you can combine تہجد and فجر in a way کہ تہجد پڑھ کے جو فوراً بعد فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے اس میں آپ فجر بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ کو ایک ہی دفعہ اٹھنا پڑے گا، اینڈ دیٹ وڈ بی بیفور فجر۔ سو یہ چیز ایز آئی سیڈ کہ کافی مشکل ہے روز اس کا اہتمام کرنا، مگر آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا روز اہتمام کرتے تھے، ان پہ تہجد کی نماز فرض تھی، قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے، نافلۃ لک کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اور صحابہ کرام بھی بڑے ذوق شوق سے پڑھا کرتے تھے، اور ان کے دائیں بائیں بعض کھڑے بھی ہو جایا کرتے تھے۔ تو اگر یہ ہمت نصیب نہ بھی ہو تو میں نے جیسے عرض کیا کہ once a week، maybe once a month، whenever it's convenient، try to get up before Fajr، and you'll realize کہ it's a tremendous experience to get up at that time، and when you're alone especially، آپ کوئی بھی نہیں ہے، الگ جا کے کمرے میں جب آپ نماز کے لیے مصلی بچھاتے ہیں، یا when you prostrate yourself before God، اس وقت جو آپ کے دل کو ڈھارس ملتی ہے، اس وقت جو ایشورنس ملتی ہے، اور جیسے خدا نے کہا کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے، ہم میں سے اس کے سب لوگ گناہ گار ہیں، all of us need God's forgiveness، don't we؟ So it's like God calling out to us at night time when 1/3 of the night remains, the last 1/3, who is there so that to seek forgiveness from me so that I may forgive him، and وہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کا جواب دوں، اور وہ کون ہے کہ جو مجھ سے ویسے مانگے کوئی چیز تو میں اس کو عطا کروں۔ تو یہ I would highly recommend کہ اس کا اہتمام ہم کریں، اور نماز اگر نہیں بھی پڑھ سکتے، as I said، even if you get your call of nature awakens you at that time، تو think of it as a bonus۔ آپ اگر ہمت نہیں بھی ہے نماز پڑھنے کی تو لیٹے خدا سے دعا مانگیں، لیٹے خدا سے مغفرت کی طلب کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں دل میں کوئی خواہش ہے، کوئی ڈیزائر ہے، ہم سب کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ہم سب کی احتیاجات ہوتی ہیں، تو وہ دیٹ از دا بیسٹ ٹائم۔ اب خواتین حضرات ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، which is the Bible verse of the day۔ یہ جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا اور اس دفعہ بھی ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں، جو بک آف پرووربز ہے which is ascribed to the Prophet Solomon، حضرت سلیمان، جو کہ ہمیں معلوم ہے حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، وہ بھی پیغمبر تھے، یہ بھی پیغمبر ہیں، اور انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو بہت ساری باتیں ہیں جو وہ کرتے رہے اور کرتے ہیں، اور وہ چونکہ کتاب الامثال کہلاتی ہے عربی زبان میں بھی اردو میں بھی، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا ضرب المثل،
کوئی پرووربس ہوتے ہیں یعنی ایسے الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ایسے ون لائنرز ہوتے ہیں یا ایسے پیراگرافس ہوتے ہیں which become famous by their content and you tend to remember them. They are like just one liners and two liners. لیکن یہاں تو ہم ایک دو پیراگراف پڑھیں گے because یہ this is something that all of us would truly benefit from. تو اس کا عنوان میں نے دیا ہے moral benefits of wisdom. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ my son, if you will take my words to your heart, storing up my laws in your mind, so that your ear gives attention to wisdom and your heart is turned to knowledge, truly if you are crying out for good sense, and your request is for knowledge, if you are looking for her as for silver and searching for her as for stored up wealth. یہ knowledge کی بات ہو رہی ہے. پھر کیا کریں؟ Then the fear of the Lord will be clear to you and knowledge of God will be yours. یعنی اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں اور خدا کی اس حکمت کو جاننا چاہتے ہیں تو اب اس کا پروسیجر یہ ہے کہ the fear of your Lord will be clear to you if you are looking for her. یعنی for knowledge. For the Lord gives wisdom. Out of his mouth come knowledge and reason. He has salvation stored up for the upright. He is a breastplate through those to whom there is no evil. He keeps watch on the ways which are right and takes care of those who have the fear of him. Then you will have knowledge of righteousness and right acting and upright behavior, even of every good way. For wisdom will come into your heart and knowledge will be pleasing to your soul. Wise purposes will be watching over you and knowledge will keep you, giving you salvation from the evil man, from those whose words are false, who give up the way of righteousness to go by dark roads, who take pleasure in wrongdoing and have joy in the evil designs of the sinner, whose ways are not straight and whose footsteps are turned to evil, to take you out of the power of the strange woman who says smooth words with her tongue, who is false to the husband for her early years and does not keep the agreement of her God in mind. For her house is on the way down to death, her footsteps go down to the shades. Those who go to her do not come back again. Their feet do not keep in the ways of life, so that you may go in the way of good men and keep in the footsteps of the upright. For the upright will be living in the land, and the good will have it for their heritage. But sinners will be cut off from the land, and those whose acts are false will be uprooted. تو یہ ایسی خوبصورت الفاظ ہیں، عمدہ تحریر ہے کہ اس کی تشریح میرے خیال اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس لائک جو ہمارا شاعر کہتے ہیں نا کہ از دل خیزت بر دل ریزت، یہ دل سے نکلتی ہیں اور دل میں پیوست ہو جاتی ہیں. یعنی یہ بات کہ حکمت، یہ بات کہ علم، اور یہ بات کہ وہ جو ان کے درمیان وہ لیورنگز ہیں جو آپ کو ان سے دور لے کے جاتی ہیں. دا پاور آف دا اسٹرینج وومن جیسے یہاں پہ آیا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں یہ ترجمے کا معاملہ ہے. اسٹرینج کا لفظ جس طرح سے ترجمہ کیا گیا، ورنہ آبویسلی یہاں مراد وہ عورت ہے کہ جو اپنے طرف انسان کو کھینچتی ہے برائی کے لیے. اور جیسے الفاظ کے نا اسموتھ ورڈز ود ہر ٹنگ، پھر یہ ترجمے کا معاملہ ہے. اسموتھ ورڈز کا اصل مطلب اگر آپ اوریجنل دیکھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لیورنگ ورڈز، تاکہ وہ اپنی طرف آپ کو اٹریکٹ کرے. اور who is false to the husband، یعنی ظاہر ہے کہ وہ پھر ایسی خاتون ہے جو بدگماش ہے، جو اپنے ہسبینڈ سے بھی فیتھفل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ وزڈم اینڈ نالج دے گو ہینڈ ان ہینڈ. آپ اگر چاہتے ہیں اس وزڈم اور نالج سے فائدہ اٹھانا تو پھر یو ہیو ٹو کانکر یور ڈیزائرز. اگر آپ پورے اس پیسج کا اس کی سمری تلاش کرنا چاہیں، یہ 22 آیتیں ہیں کہ وزڈم اینڈ نالج دے گو ہینڈ ان ہینڈ. اینڈ اف یو وانٹ ٹو بی اے پرسن آف وزڈم، اف یو وانٹ ٹو بی اے پرسن آف نالج، تو پھر you'll have to conquer your desires, and the basest of desires and the strongest of desires you'll have to conquer them. کیونکہ اس کے بغیر پھر آپ وہ سلوک آپ نہیں چل سکتے، وہ رستہ آپ نہیں پار کر سکتے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو علم بھی ملتا ہے اور اس کے نتیجے میں حکمت بھی ملتی ہے. اور علم سے مراد یہاں حقیقی علم ہے، خدا کی معرفت کا علم ہے. اور وزڈم سے مراد وہ دانائی ہے، وہ دانشمندی ہے جو انسان اور خدا کے تعلق کو صحیح استوار کرتی ہے. اور گناہ کی زندگی سے جب انسان پرہیز کرتا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے امام شافعی کا آپ نے نام سب نے سنا ہوگا، بہت بڑے فقیہ تھے. اسی طرح بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے اور ان کی شاعری کا دیوان بھی ہے. تو ان کے کچھ اشعار جو میرے ذہن میں ہیں تو وہ بڑی خوبصورت طریقے سے اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ علم جو ہے وہ کس طرح سے خداوند تعالیٰ کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نور جو ہے یہ کس کو دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی. وکیع جو ہیں
یہ امام شافعی کے استاد ہیں. تو کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. میں نے اپنے استاد وکیع سے کہا کہ میرا جو ذہن ہے نا وہ مستحضر نہیں رہتا. آئی سم ہاؤ فیل کہ میں بات سمجھتا ہوں دین کی معرفت کی لیکن نکل جاتی ہے. تو دیکھیں انہوں نے جواب کیا دیا, فاوصانی الی ترک المعاصی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اگر یہ بات ہے تو پھر گناہ کو ترک کر دو. لأن العلم نور اللہ تعالی, اس لیے کہ جو علم تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو وہ اللہ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصٍ, اور اللہ تعالیٰ اپنا جو نور ہے وہ کسی گناہ گار کو نہیں دیتے ایسے. ظاہر ہے امام شافعی کے بارے میں ہم نہیں گمان کر سکتے کہ وہ کوئی بہت گناہ گار ہوں گے, اوبویسلی وہ بہت نیک شخص تھے, لیکن آپ دیکھیے کہ ان کو بھی ان کے استاد نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم نور اور حکمت اور دانائی اور دانش مندی کے قریب جانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اپنی جو ڈیزائرز ہیں, اپنی جو خواہشات ہیں ان پہ قابو پانا پڑے گا, کیونکہ وہی تم سے گناہ کرواتے ہیں. اس لیے کہ اگر تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو لأن العلم نور اللہ تعالی, علم جو ہے خدا کی معرفت کا جو علم ہے یہ خدا کا نور ہے, اور خدا اپنا نور گناہ گاروں کو نہیں اس طرح سے دیتے. تو یہ وہی بات ظاہر ایک اور طریقے سے امام شافعی نے کہی, لیکن حضرت سلیمان کی بات بھی جس طرح ہم نے یہاں دیکھی ہے پیغمبرانہ بات ہے اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. خواتین حضرات, ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف اب بڑھتے ہیں, اور اس سیگمنٹ میں جو ہم نے بات کرنی ہے اس کا عنوان ہے سیلف امپروومنٹ تھرو سیلف اکاؤنٹیبلٹی. تو ظاہر ہے کہ جیسے کہ یہ الفاظ سے ہی واضح ہے, انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. وی آل آف اس وی وڈ لائک ٹو بی بیٹر پیپل, آتا ہے کہ ہمارے سے گناہ کم ہوں, اور جیسے کہ I think we'll keep revising and keep discussing these things کہ ہم دنیا میں ہائی اچیورز بننا چاہتے ہیں. تو یہ ہائی اچیورز بننا کوئی بری بات نہیں ہے, ان آر پروفیشنز, ان آر ویریس انڈرٹیکنگز, لیکن یہ جو ایک اور ہائی اچیور ہونے کا دائرہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایز ہیومن بینگز, انسان کے طور پہ بھی وی ہیو ٹو بی ہائی اچیورز ان ہیومینٹی, اینڈ دوز بیسک ہیومن ویلیوز وی نیڈ ٹو بی ہائی اچیورز, اینڈ وی نیڈ ٹو actually make it a target in life that just as we would like to become extremely good professionals and extremely good people in various affairs of life, یعنی ہم اسٹڈیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے, ہم ٹائم پہ نہیں کرتے, ہم ہیلتھ پہ نہیں کرتے, بہت ساری چیزوں پہ, تو اسی طرح سے اچھا انسان بننے پہ بھی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا اور آگے سے آگے بڑھنا ہے. اس کا جو طریقہ خواتین حضرات میں سمجھ پایا ہوں اپنے اساتذہ سے, وہ یہی ہے, اگر آپ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو اپنی جو برائیاں ہیں, اپنی جو بیڈ ہیبٹس ہیں وہ نوٹ ڈاؤن کیجئے ان آرڈر آف انکریزنگ نیگیٹیوٹی. سب سے کم بری ہیبٹ, پھر اس سے زیادہ بڑی بری ہیبٹ, the least should be on the top. اور اس کے بارے میں what you need to do is make a plan in life کہ روزانہ you'll have to hold yourself accountable for the bad things that you do every day. رات کو سونے سے پہلے have this time for yourself جس میں آپ you find out what bad things or what bad habits you did in all your day. آپ روڈ رہے, آپ نے کوئی بدتمیزی کر دی, آپ نے کوئی انڈر اسٹیٹمنٹ کر دی, آپ نے خلاف عدل بات کی, آپ نے کوئی انڈر اسٹیٹمنٹ کی, 10 چیزیں ہوتی ہیں, ہم سب کو پتہ ہوتی ہیں. تو رات کے سونے سے پہلے اپنی بے رحم اکاؤنٹیبلٹی کرنا اور یہ کمٹمنٹ کرنا کہ انشاءاللہ کل میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا, باوجود اس کے کہ کل وہ لازماً ہوگی, اس لیے کہ فوراً آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہم میں سے کوئی شخص اس جگہ پہ نہیں ہے کہ آج وہ یہ فیصلہ کرے کہ کل میں آج کی برائی کو رپیٹ نہیں کروں گا. نو, ان فیکٹ اف یو آسک می آؤٹ آف ایکسپیرینس اینڈ آؤٹ آف مینی ادر پیپلز ایکسپیرینس, آئی کین ٹیل یو کہ جتنے آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہی وہ اگلے دن ہو جاتی ہے فوراً. اینڈ یو نو واٹ, یو فیل ورتھ لیس, یو فیل ڈسپوائنٹیڈ یار کہ آئی ایم گڈ فار نتھنگ. میں روز کمٹمنٹس کرتا ہوں اور روز میں کہتا ہوں کہ میں یہ غصہ نہیں کروں گا, فلاں کام نہیں کروں گا, لیکن میں اس سے زیادہ کر بیٹھتا ہوں. اگین دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انسان کی جو شخصیت, اٹ آلویز ٹیکس ٹائم ٹو چینج. آپ جو بیڈ ہیبٹس آ گئی ہیں, دے جسٹ ڈونٹ گو اوے ان اے جفی, یو ہیو ٹو گیو دیم ٹائم. اور ریمبر, جو شیطان کا جو سب سے بڑا ویپن ہے نا انسان کو, وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو مایوس کرتا ہے. اور دیکھیے شیطان کا جو نام ہے عربی زبان میں وہ کیا ہے؟ ابلیس. اور ابلیس کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کو بھی مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے خدا سے. تو یو سی, when he says that you are good for nothing, you make a commitment every day and then the very next day you break it and you keep on doing it every day,
تو واٹ ہی ڈز از ہی اسٹرائکس ڈسپیئر ان یو. وہ آپ کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا کرتا ہے, ڈسپیئر پیدا کرتا ہے, آپ کو ایک فرسٹریشن کی جگہ پہ لے جاتا ہے. تو یہاں ہے اصل میں جہاں یو شوڈ نیور گیو اپ, ریفیوز ٹو لوز. کہ اگر آج کمٹمنٹ کی کہ میں فلاں برا کام نہیں کروں گا اور کل پھر سے وہ ہو گیا, ڈونٹ گیٹ فرسٹریٹڈ, اسٹارٹ اگین اینڈ یو جسٹ کیپ آن ڈوئنگ اٹ ایون اف یو ہیو ٹو ڈو اٹ 100 times. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بشارت ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جذبات میں آ کے کوئی غلطی کر بیٹھی ہے اور فوراً آپ نے اس پہ توبہ کر لی اینڈ یو تھاٹ دیٹ آئی should seek repentance and make amends as well, تو خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ I'll forgive you. تو دوسری چیز یہ ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو پہلا اصول ہے کہ فکس اے ٹائم آف ڈے ایوری ڈے اینڈ دا بیسٹ ٹائم وڈ بی دا نائٹ ٹائم. دوسرا ٹپ اس میں یہ ہے کہ نیور گیٹ ڈس اپوائنٹڈ بیکاز تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج اوور نائٹ. اس میں بہت ٹائم لگتا ہے انسان کو اپنی اصلاح کا. تیسرا اس میں ٹپ یہ ہے خواتین و حضرات کہ اٹ از ناٹ ٹو بی ابینڈنڈ once even you achieve what you have done, what you think you have to achieve. اس لیے کہ you never know کہ انسان کب سلپ ہو جائے گا. تو it's a lifelong process. اس کی مثال میں ہمیشہ ایسے ہی دیتا ہوں کہ دیکھیے جیسے انسان کے گھر میں گرد ہے یا مٹی ہے, تو وہ گرد اور مٹی کیا ہوتی ہے, وہ روزانہ آپ کو یا 2-3 دن کے بعد صفائی کرنی پڑتی ہے نا. دیٹ از واٹ گوز آن. سو اسی طرح سے انسان کی جو برائیاں ہیں یا ڈسٹ ہے, اور جو دل کی ڈسٹ ہے وہ برائیاں ہی ہیں, وہ ایول ڈیزائرز ہیں. They keep settling in the heart. So you need a periodic cleansing of the heart as well. So just as you vacuum clean your room every now and then, you need to vacuum clean your heart every now and then. So it's a lifelong process. Don't think that once you have achieved it, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ آج میں نے اپنے گھر کی صفائی مکمل کر لی اور چمک گیا میرا گھر, اب مجھے ضرورت نہیں ہے صفائی کی. یہ نہیں ہوگا ایسے. It will happen again and then again. So you have to have that spiritual vacuum cleaner in your hand in which you keep on doing this self accountability. So یہ تیسرا ٹپ ہے. پہلا تو all these 3 tips taken together, they are helpful in that process of self accountability. And last but not the least, always think of an external feedback. Your spouse perhaps is a very good feedback that you can get. Your children, your siblings, your close friends, ان سب سے اگر آپ فیڈ بیک لیں گے اپنے بارے میں کہ بھی have I improved, have I given up those bad habits, تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ اسپاؤس کی طرف سے ذرا شدت بھی ہو کہ نہیں, لیکن یو کین ڈسکاؤنٹ دیٹ شدت بیکاز آف کورس ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ دے سفر مور, سو ایٹ ٹائمس ان کا جو جواب بھی ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ سخت ہوتا ہے, لیکن آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہاں پہ آپ سے غلطی ہو رہی. تو یہ چند چیزیں ہیں خواتین حضرات کے اپنے یو ہیو ٹو سیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر, نو ون از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. تو اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ بنائیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی اے ہائی اچیور ایز اے ہیومن بینگ, ایز اے پرسن who will be remembered once he leaves this world, جس کے کردار کی گواہی, جس کے اخلاق کی گواہی اس کا ماحول اس کی زندگی میں بھی دے گا اور مرنے کے بعد یا جانے کے بعد بھی گواہ ہوگا کہ ہاں یہ شخص نے واقعی کردار اور اخلاق سے اس دنیا کو سینچا اور اس کی آبیاری کی. So with these words, I'm now going to hand over the mic to my hosts so that they can continue with the question and answer session. Over to you. Thank you, Dr. Salim, for another highly informative session. Our first question is from Shabir Knight. Thank you, Dr. Salim. میرا کوشچن ہے ریگارڈنگ آزمائش, جو آپ نے 2 آیات بتائی آزمائش کے سلسلے میں. سم ٹائمز ایسا ہے کہ ہم دیکھتے یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں سو کالڈ آزمائش جو سیلف کریٹڈ ہوتی ہے, کوئی ایسی آزمائش ہوتی ہے کہ جو سیلف کریٹڈ ہوتی ہے, اس کو بھی ہم اس کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو یہ کس طریقے سے اس کو ڈسٹنگوش کیا جائے. پھر آپ نے 2-3 ایگزامپلس دیں جس کو ڈائریکٹلی ریلیٹ کیا ہے بیسکلی قسمت کی فلسفی کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ کیا ڈیفائن کریں گے, تقدیر کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کانسیپٹ پہ ہیں کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ, اس کانسیپٹ پہ ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, بیانڈ آور کنٹرول ہے. تو اس کو کس طرح ڈٹرمن کریں, آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اس کے ساتھ ہی ایک ریلیونٹ چیز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں قرآن میں بھی. اصل میں آپ بہت سارے سوال کر رہے ہیں, میں آپ کا پہلا سوال بھول چکا ہوں, جب تک آپ تیسرے پہ پہنچے ہیں تو ایک ایک کر کے کریں. پہلا سوال تو
پہلا جو سوال ہے اس میں آپ نے کہا تھا نا کہ سیلف کریٹڈ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں تو ان کو کیسے ڈیل کریں، تو مجھے کوئی اگزامپل آپ دیں گے سیلف کریٹڈ آزمائش کی تاکہ میں آپ کا سوال ذرا سمجھ سکوں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیز پلان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو پاتی ہے، وہ مٹیریلائز نہیں ہو پاتی ہے، سم ہاؤ ہماری کوتاہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم اس کو ان دا اینڈ ریزلٹ ایسے لیتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. اوکے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. ہاں تو یہ ظاہر ہے کہ میری بات کا یہ مدعا نہیں ہے کہ جو سیلف کریٹڈ بلکہ جو آپ کہہ لیں اسٹریٹجی کی مسٹیکس ہیں یا کام میں آپ نے صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا، جو واٹ واز ریکوائرڈ آف یو وہ آپ نے نہیں کیا. مثال کے طور پہ بھی آپ کو اگر بیماری سے گزرنا پڑا اور آپ نے پراپر علاج ہی نہیں کرایا، پراپر ڈاکٹر کے پاس ہی نہیں گئے اور ڈاکٹر نے جو کہا تھا وہ پرسکرپشن پہ عمل نہیں کیا آپ نے اور کیئرلیس آپ ہو گئے اور اس کے نتیجے میں بیماری اور بڑھ گئی، تو یہ واقعی آپ نے ٹھیک کہا، یہ سیلف کریٹڈ آزمائش ہے اور اس کو آپ خدا کی طرف نہیں منسوب کر سکتے. یہ تو اصل میں آپ کا غلط اپنا رویہ ہے. تو اپنے رویے سے جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوتے ہیں. اور جو دوسری آپ نے بات کی نا قسمت کے حوالے سے، اس میں یہ کرتا چلوں کہ یہ قسمت کا بھی ایک جو لفظ ہمارے ہاں مشہور ہو گیا، اصل میں یہ اس کو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ آزمائشیں انسان کے اپنے رویے بھی پیدا کرتے ہیں، غلط رویے، اور آزمائشیں خدا کی طرف سے بھی بعض دفعہ آ جاتی ہیں، بیکاز تھنگز ایٹ ٹائمز آر ناٹ انڈر یور کنٹرول. یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں، آپ کا باس جو ہے وہ بہت ہی برا آپ کو پلے پڑ گیا یا واسطہ پڑ گیا، تو اب آپ یو آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ریزائن فرام دیٹ جاب اینڈ یو وڈ لائک ٹو اسٹے بٹ یو ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ باس ایز ویل. اب یہاں پہ آپ یو کین چینج یور جاب آف کورس اگر آپ کے پاس موقع ہے، لیکن ہر دفعہ تو یہ آسان نہیں ہوتا. اب یہ ایسی آزمائش ہے کہ جس میں آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. تو ایسی آزمائشیں جس میں یو آر ناٹ ایبل ٹو چینج دا سچویشن بائی اینی اسٹریٹجی دیٹ از گڈ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اب اس سے نمٹنا ہے. میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یعنی آپ نے اپنی طرف سے ہر چیز صحیح کرنے کی کوشش کی اور صحیح کر بھی دی اور اس میں اپیرنٹلی کوئی فلا بھی نہیں تھا، اور اب آپ تھنگز ور ناؤ بیانڈ یور کنٹرول. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بھاگ جائیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا نہیں بس بہت ہو گئی. ایک یہ کہ آپ مقابلہ کریں. تو مقابلہ کرنا اور اس کے باوجود شکست خوردہ ذہن نہ ہونا، یعنی ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار نہ ہونا، یہ ہے جو بہت اہم چیز ہے. ورنہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آزمائش تو آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہو، یعنی برے حالات آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے پیدا ہوں اور ان کو آپ خدا کی طرف منسوب کر دیں. نہیں، وہ آپ کی اپنی غلطی ہے، اس کو درست کیجئے. میں تو اصل میں اس کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ نے اپنی طرف سے ہر چیز بہتر طریقے پہ کر دی، بعد میں بھی انالائز کیا تو آپ نے محسوس کیا کہ دس واز دا بیسٹ پاسبل تھنگ دیٹ آئی کوڈ ہیو ڈن، لیکن اب تھنگز آر اسٹل آؤٹ آف ہینڈ. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اب یہ خدا نے اس کو ایسے ڈیسٹن کیا ہوا ہے کہ مجھے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو دوسرا جو میرا اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ آزمائش آ بھی جاتی ہے تو اس کا تعلق، جس کو ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں کہ صبر کرو، تو صبر کا یہاں لفظ بعض دفعہ مسلیڈنگ ہوتا ہے. یہاں مراد یہ تھا کہ مقابلہ کرو. یعنی عربی زبان میں صبر کا لفظ ثابت قدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے جا بجا، اور جہاں جہاں خاص طور سے آزمائش کے جگہ پہ قرآن مجید میں یہ آیا ہے، جیسے دیکھیے سورہ بقرہ میں نے کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہ وہ لوگ جو ثابت قدم رہتے ہیں، صابرین فی البأساء یعنی تنگی میں، والضراء پریشانی میں، اور حین البأس اور جنگ کے موقع پہ. تو یہ قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ یہاں اصل میں یہ جو بیچارگی یہاں نہیں مراد ہے صبر سے مراد، یہاں مراد یہ کہ وہ مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ دونوں باتیں اگر آپ اکٹھی کر لیں تو میرا خیال ہے یہ شاید آپ کی بات کا جواب ہے. Rakia Khwaja, you're next. السلام علیکم ڈاکٹر شیلا. ڈاکٹر شیلا، ایک مجھے بہت چیز ذرا کنفیوز کر رہی ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام کیا ہوا ہے اور کہا کہ بالکل نہیں پینا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نشہ حرام ہے. جو چیز میں نے پڑھی ہے کہ جی ایک تو اللہ نے کہا کہ جی اگر آپ نشے میں ہو تو آپ بالکل نماز کے نہیں پڑھ سکتے، نماز کے قریب بھی نہ جانا. اور دوسرا شراب جنت میں I've heard that جی جو لوگ جنت میں جائیں گے وہاں بھی وہ شراب ان کو ملے گی. تو اگر حرام ہے تو پھر اس کا کیا مطلب کہ نشے میں نماز کے قریب نہ جاؤ اور جنت میں ملے گی؟ اگر یہ آپ ذرا میرے لیے کنفیوژن ذرا ایکسپلین. دیکھیں جہاں قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں اس میں جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ آپ نماز کے قریب بھی نہ جائیں جبکہ آپ نشے کی حالت میں ہوں. آپ
شراب پی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت شراب جو تھی وہ عربوں کے ہاں بالکل پارٹ اینڈ پارسل آف دیئر لائف تھی، اس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا تھا. تو اس کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ بھئی چلیں اگر آپ نے باقی وقت شراب پینی ہے تو کم سے کم نماز کا وہ موقع ہے جب آپ نے خدا سے ہم کلام ہونا ہے، تو کم سے کم اسپیئر دیٹ ٹائم. آہستہ آہستہ، یعنی حرمت تو ہمیشہ سے ہے، یہ اصل میں جسے کہتے ہیں نا کہ قابل دست اندازی پولیس جرم جسے کہتے ہیں نا، کوگنیزیبل آفینس، کہ خدا اب اس پہ گناہ آپ کو دے گا، خدا اور خدا کے پیغمبر سے سزا دے سکتے ہیں، تو یہ اس کی ہے. یہ حرمت کی بات یہاں نہیں ہو رہی. یعنی شراب واز آلویز پروہیبٹڈ. دی اونلی تھنگ از دیٹ اس کی جو نتیجے میں جو سرزنش یا جو اس کو گناہ کے طور پہ ایز اے کرائم خداوند تعالیٰ نے کہا، اس کو گریجولی امپلیمنٹ کیا ایز اے کرائم. ادروائز ایز اے سیڈ کہ مورلی وہ ہمیشہ سے ناجائز رہی ہے، پچھلی امتوں میں بھی ناجائز رہی ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ ایک خاص محل ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر ایک خاص وقت میں آ کے یہ کہا گیا کہ رجس من عمل الشیطان، کہ یہ گندا شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بالکل باز آ جاؤ. تو یہ گریڈیشنز میں لوگوں کو ایک لحاظ سے اس بری عادت کو چھوڑنے میں وہ سٹیپ اختیار کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف آج کے لیے بھی آپ اس کو ایسے ہی رکھیں گے کہ بھی آپ شراب ویسے تو پی لیں لیکن نماز کے موقع پہ آپ نہ پئیں. تو یہ پہلے سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں جنت کی شراب کے لیے، تو اس میں تو قرآن اصل میں شراب کو مشروب کے مفہوم میں بول رہا ہوتا ہے. مشروب کا کیا مطلب ہے؟ اینی تھنگ وچ از ڈرنکیبل. اور وہاں یہ کہتا ہے کہ جو شراب جو ہے وہ نہ اس میں نشہ ہوگا، نہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوگی وچ ول انیبریٹ یو، اور نہ کوئی ٹاکسک ہوگی، نہ وہ آپ کو سر میں درد کرے گی، نہ وہ سر بھاری کرے گی، نہ آپ کو کوئی ہینگ اوور کا احساس ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو خدا یہ کہتا ہے کہ وہ جو جنت میں آپ کو مشروب پلایا جائے گا، شراب مشروب کو بھی کہتے ہیں، ڈرنک کو بھی کہتے ہیں، تو وہ شراب طہور ہوگی، وہ پاکیزہ شراب ہوگی، وہ پاکیزہ ڈرنک ہوگا. اس کے اندر نشہ، وہ نشہ آور سرے سے نہیں ہوگا. دنیا کی جو شراب ہے اس میں نشہ موجود ہے. جو جنت کی جو شراب ہے وہ ایک عمدہ ڈرنک ہے جس کے اندر کسی قسم کا نشہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. اسی پہ تو غالب نے حرام ہے اگر تھوڑا پی لیں مگر نشہ نہ ہو تو then it is permitted. دیکھیے جی، میں شاید آپ نے پہلے بھی یہ پوچھا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نے جیسے معاملات کیے ہیں انسان بھی بالکل ویسے ہی کرتا ہے کہ بعض دفعہ وہ جو پروہیبیشنز ہوتی ہیں ان تک انسان کو چونکہ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت پہلے ایک لائن لگا دیتے ہیں تاکہ اس کا اندیشہ نہ ہو کہ آپ کسی دن اس کو وائلیٹ کریں. آبویسلی اگر آپ نے بہت کم پیا ہے تو نشہ تو نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اس کا امکان ہے کہ کسی وقت بھی وہ کم پیا نشہ جو ہے وہ زیادہ میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ وہ غلط کام کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی ایڈکشن اتنی اسٹرانگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت دور سے اسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بار لگا دی کہ بھئی اس کو آپ کراس نہ کریں. تو اس کا جواب بالکل یہی ہے کہ ہاں جی، کم پینے سے واقعی شراب سے نشہ نہیں ہوتا، لیکن کم پینے کو بھی اس لیے ناجائز کیا گیا ہے کہ وہ یو نیور نو بیکاز دی ایڈکشن از اسٹرانگ دیٹ یو جسٹ پاس اوور دیٹ little consumption and enter into a major consumption and it could be fateful for you. تو یہ precautionary measure کے طور پہ، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں صدًا لذریعہ، کہ یعنی کسی ایسے گناہ کی طرف روکنے کے لیے کسی چیز کو ناجائز قرار دے دینا جو اس کا باعث بن جائے. کم پینا کسی وقت بھی زیادہ پینے کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے اس کو ایز اے پریکاشن کہا گیا کہ نہیں، یہ بھی آپ نے کنزیوم نہیں کرنا. Thank you, Dr. Saneem. The next question is from Muzammil Hayat. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن ہے کہ جب آپ کے والدین حیات نہ ہوں تو ہمارے ملکوں میں برسی وغیرہ منائی جاتی ہے آفٹر 1 year جب ان کا جس دن وفات پا گئے. تو بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں فار ایگزامپل اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، کس طریقے سے آپ کو اپنے والدین کو یاد کرنا چاہیے جس سے ان کی روح کو بھی ثواب پہنچے اور آپ کے دل کو بھی یقین ہو کہ آپ کے والدین اب حیات نہیں ہیں لیکن آپ اسٹل وہ آپ کی یاد میں. دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جو پرسکرائب کی گئی ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ ان کے لیے بہت دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا جو ہے وہ ہم سب کے لیے پرسکرائب کی گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی اور بھی رشتہ دار جو وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت کی دعا کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود اچھے عمل کیجیے، کیونکہ اگر آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی ہے اچھائی کی تو ہر وہ اچھا عمل جو آپ سے صادر ہوگا وہ انڈائریکٹلی ان کے لیے بھی اجر کا باعث بنے گا، کیونکہ آپ ان کی صدقہ جاریہ ہیں. آپ بطور اولاد کے اپنے والدین کا صدقہ جاریہ ہیں بذات خود، کیونکہ انہوں نے آپ کی، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس چیز میں والدین نے کوئی کام دنیا میں انیشیٹ کر دیا کسی اچھائی کا،
تو اس کی ان کو ہمیشہ آئندہ جزا ملتی رہے گی. فرض کیجئے انہوں نے کوئی ہاسپٹل بنا دیا, کوئی علم کوئی معاملہ ایسا کیا کہ لوگ علم حاصل کرتے رہے, یا اچھی اولاد پیدا کر دی جس اولاد سے نیک عمل وجود میں آئے اور ان نیک اعمال سے لوگوں کو فائدہ ہوا, تو چونکہ اس اولاد کی تربیت میں والدین کا دخل تھا تو آپ کا ہر اچھا عمل انڈائریکٹلی ان کے لیے باعث اجر بنے گا. تو بس یہ 2 کام کرنے چاہیے. باقی جو برسی اور سالانہ طور پہ بیٹھنا ہوتا ہے اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے دینی طور پہ. ویسے آپ گیدرنگ کوئی کرنا چاہیں مل کے بیٹھ سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو ہمارے ہاں ایصال ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں سالانہ طور پہ, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما چکے ہیں قرآن مجید میں کہ لیس علی الانسان الا ما سعی, کہ انسان کو آخرت میں وہی ملے گا جس کے لیے دنیا میں اس نے کوشش کی. تو یا وہ دنیا میں بنفس نفیس کوشش کرتے تھے جب وہ زندہ تھے, اور یا جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو جو کوئی انہوں نے کوشش کی ہوئی تھی اس کے آثار یا اثرات اب بھی موجود ہیں, اور ان میں اولاد خود ایک اثر ہے. جو اولاد جیسے میں نے کہا اچھے کام کرے گی تو اس کا اجر آپ سے آپ والدین کو بھی پہنچے گا. Next question is from Noshaba. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے آزمائش پہ بات کی, سزا اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ جو تھوڑی بہت میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے قرآن ترجمے سے ہی پڑھا ہے, تو اس میں ہے کہ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی چھوٹی انسان کو سزا دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو صحیح کر لے. جی تو پھر سزا اور آزمائش میں کیا فرق ہے؟ اور کئی دفعہ آزمائش سے پہلے انسان بڑا نیک اور اچھا ہوتا ہے, لیکن آزمائش اتنی سخت آتی ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے کئی دفعہ. تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین اگر آپ. جی تو دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ ہر دفعہ جو آزمائش ہے وہ سزا کی وجہ سے آئی ہے, تو یہ درست نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو آزمائش ہے اس کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی اپنے عمل کی سزا مل رہی ہوتی ہے جو آپ نے پہلے کیا ہوا ہے, لیکن دس از ناٹ آلویز دا کیس, اور یہ ہم جان بھی نہیں سکتے. یعنی بندہ مومن یہ نہیں جان سکتا کہ اس وقت جو آزمائش درپیش ہے یہ کسی سابقہ میرے برائی کی وجہ سے ہے یا خدا کسی اور مقصد سے کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے تو پھر جب خدا خود نہیں تو بتائیں گے اس وقت تک تو ہم نہیں کہہ سکتے. آزمائش کے جو فلسفی قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی اپنی کوئی غلطی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی جھنجھوڑتے ہیں, اور وہ بعض دفعہ جھنجھوڑنا کم ہوتا ہے. آپ کو سزا تو زیادہ ملنی چاہیے, آپ نے غلطی کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہلکا جھنجھوڑتے ہیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ دیکھو تم نے گڑبڑ کی تھی. تو وہاں بعض دفعہ یہ جو جھنجھوڑنا ہوتا ہے یہ بلیسنگ بن جاتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ محض اس لیے آزماتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ میرے بندے نے دین اور ایمان کا دعویٰ کیا ہے. تو اچھے حالات میں تو ہر آدمی اچھا ہو جاتا ہے, کیا برے حالات میں بھی یہ صبر و شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے بھی کرتے ہیں. اسی طرح قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آزمائش اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آپ کو بڑی آزمائش سے بچانا چاہتے ہیں. یعنی آپ کو چھوٹی آزمائش لا کے آپ کو یہ ادراک کروانا کہ دیکھو زندگی میں اگر سنبھل جاؤ گے تو بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی آزمائش سے بچا لیں گے. تو یہ مختلف فیسٹس ہیں, اور ہر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم جب بھی آزمائش سے گزرتے ہیں تو جیسے سونا آگ سے گزر کے کندن ہو جاتا ہے, تو بالکل انسان بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ جب بھی میں آزمائش سے گزرا ہوں, ناٹ آلویز, میں ایکسیپشن جو آپ نے بیان کی اس طرف ابھی آتا ہوں, لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ آفٹر ایوری ٹرائل وی فیل اسٹرانگر اینڈ بیٹر دین بیفور, کیونکہ ہمارے جو پوٹینشیل جو ڈورمنٹ ہوتے ہیں, یعنی ہماری جو صلاحیتیں ہوتی ہیں جو بعض خفتہ ہوتی ہیں, سوئی بھی ہوتی ہیں, آزمائش میں ایک دم سے وہ سرفیس پہ آ جاتی ہیں. تو کرائسس کے نتیجے میں آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتی, وہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ خفتہ ہوتی ہیں, سوئی بھی ہوتی ہیں. کرائسس ٹائم کیا کرتا ہے, ان کو اجاگر کر دیتا ہے, سرفیس پہ لے آتا ہے, تو آپ کو وہ اسٹرانگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. یو فیل کہ بھئی میرے اندر وہ صلاحیت تھی جو اس کرائسس کی وجہ سے اب میں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ محسوس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. یہ جو آپ نے یہ کہا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان آزمائش کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتا ہے, تو یہ ایسا بھی بالکل ہے, اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو خدا کو میں نے خود دیکھا ہے کوستے ہیں یا بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں ہی آپ کو ملا تھا آزمائش کے لیے. تو یہ اصل میں اگین ایز اے سیڈ کہ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ آزمائش کے فلسفے سے واقف ہوں گے تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں ہی آپ کو ملا تھا, اس لیے کہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ صرف آزمائش میری ہی ہو رہی ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آزمائش اصل میں ہر انسان کی ہو رہی ہے. کچھ کی آپ کے سامنے آپ کو نظر آ جاتی ہے, کچھ کی آپ کو نظر نہیں آتی. یعنی خدا ہر وقت آپ کو دکھا کے تو آزمائش نہ کرتے. تو اگر آپ یہ جان لیں کہ بھئی اٹس ناٹ دیٹ گاڈ ہیز جسٹ سلیکٹڈ یو فار ٹرائل, نہیں, اٹس ایوری ون ہو از پاسنگ تھرو دس ٹرائل. دی اونلی تھنگ از ایٹ ٹائمز دیٹ از ناٹ پرسیپٹیبل, دوسروں کا آپ کو نظر نہیں آتا بالکل اپیرنٹلی, وہ بھی اسی آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس طرف یہ دھیان کرنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کائنات اور دنیا بنائی اس لیے کہ ہم اس آزمائش سے پورا اتریں
اور جیسے میں نے بھی شروع میں بھی کہا تھا کہ یہ آزمائش اس کے ریوارڈ سے جو اس کے نتیجے میں ملے گا وہ کہیں زیادہ ریوارڈ ہے آزمائش کے مقابلے میں. یعنی آپ دیکھیے نا کہ آپ کی 60 سالہ زندگی کی آزمائش یا 70 سالہ زندگی کی آزمائش میں جو اس کا آپ کو جواب اٹرنل لائف، جس میں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی پچھتاوا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، بس خوشی ہی خوشی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو جس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ قرآن مجید نے بھی بتایا کہ شیطان نے جب حضرت آدم اور حوا کو بہکایا آ کے کہ وہ پھل کھائیں، تو وہ کیا چیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اگر آپ نے یہ کھایا. اس کو آپ کو روکا گیا ہے اس لیے کہ آپ یو ول بیکم ایٹرنل بینگس. تو ان کو بھی آزمائش جہاں سے کی گئی وہ اسی جگہ سے آزمائش کی گئی کہ بھی تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی تھی اور نہ کھا کے تم نے اپنا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا روکا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی ہم سب کی کتنی خواہش ہے اگر یہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ہو اور خواہشات کی پورے کرنے کے نتیجے میں ہو. تو ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا. میں آپ کو صاف بتاتا ہوں، ہم میں سے سب لوگ لائف سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ لانجیوٹی کے بارے میں یا زندگی کے دراز کرنے کے بارے میں پچھلے کو 10 سال سے اس وقت سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں، اور دنیا میں وہ جو پروجیکٹ ہے جس کو گوگل نے اسپانسر کیا ہوا ہے 2008 سے وہ شروع ہوا ہوا ہے، جس میں لانجیوٹی کو بڑھانے کے لیے یعنی عمر کو زیادہ بڑھانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت جو ہے وہ اصل میں اس کو بیماری کے طور پہ ٹریٹ کریں گے. یہ کوئی حالت نہیں ہے کہ بس انسان ختم ہو گیا، اور اس کو ہم بیماری جیسے بیماری کو دور کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو وی وڈ لائک ٹو کانکر ڈیتھ. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک انسان کی کتنی شدید خواہش ہے کہ آپ ایک ایٹرنل لائف آپ کو مل جائے، کہ وہ لوگ جو خدا کو نہیں بھی مانتے وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. تو اصل میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو آزمائش ہے بیسکلی یہ اس ریوارڈ کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو اگر آپ یہ جان لیں گے تو خدا سے گلہ بھی پیدا نہیں ہوگا، اور اگر آپ یہ بھی جان لیں گے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، سب لوگ اس میں آپ کے ساتھ شامل ہیں، تب بھی گلہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ بھی جان لیں گے کہ خدا نے یہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اصلاً آپ کو ابدی زندگی دینا چاہتے ہیں، صرف چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا انسان تھوڑ دلا نہ ہو، تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ جلدی نہ ہو، اور اس 50 60 70 سالہ زندگی میں اس پریشانی اور دکھ کو سہ لے، کیونکہ آگے پھر جو ان امیجنیبل لائف ہے، مطلب میں اور آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا اور سکھ کے ساتھ رہنا، پریشانی کے بغیر رہنا. اٹس ناٹ مطلب سمپلی ان امیجنیبل. اور پھر دیکھیے صرف یہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهَا الْأَنفُسُ، کہ جو کچھ تم چاہو گے وٹ ایور یو ڈیزائر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں حاضر کر دوں گا. تو مطلب بڑی سے بڑی ویکیشن جو ہم امیجن کر سکتے ہیں اس سے کتنی زیادہ ہے یہ. تو آئی تھنک یہ سارے ایسپیکٹس اگر آزمائش کے ہمارے سامنے ہوں تو خدا سے گلہ بھی پیدا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور یہ بھی ہمیں اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوگا کہ جو بھی دکھ اور پریشانی آتی ہے یہ ایسا نہیں کہ ہمیشہ کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے. یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن بہت دفعہ جیسے میں نے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واقعی آزما رہے ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی بندہ بڑا اپنے آپ کو اچھے حالات میں مجھے یاد کرنے والا بنتا ہے کہ برے حالات میں اس کا کیا رویہ ہے میرے ساتھ. تو ایسے بھی ہوتا ہے. شکریہ بہت بہت. اور اس میں ایک اور کوشچن چھوٹا سا کہ اداسی یا انسان اداس یا پریشان تو ہوتا ہے جب اس پہ آزمائش آتی ہے، تو کیا وہ بھی گناہ کے اس میں آئے گا، یا وہ کیونکہ ایک ایموشن ہے آپ اس ایموشن سے کئی دفعہ ہٹ نہیں سکتے؟ فار ایگزامپل اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو درد ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے آپ میں اداسی آئے گی. کوئی آپ کے ساتھ حادثہ ہو گیا تو اس میں آپ اداس اور غمگین بھی ہوں گے. تو بے شک آپ آزمائش پہ تو سمجھ میں ہے کہ یہ آزمائش ہے، لیکن یہ بھی آپ میں ایک ایموشن آتا ہے. یہ نیچرل ہے یا اس کو بھی؟ نہیں یہ بالکل نیچرل ہے. آزمائش کے نتیجے میں پریشان ہونا یا آپ کا دل غمگین ہونا یہ بالکل نیچرل ہے. لیکن اس کی خوبصورت ترین مثال خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بتائی جب ان کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، بہت انفنسی میں، بہت کم عمری میں، بالکل ٹاڈلر سے بھی کم چھوٹے تھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ ان کی ڈیتھ ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، آپ آئیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور وہ پھر شاندار 3 جملے بولتے ہیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی یہ نہیں بتایا کہ ہم سپر مین ہیں اور جذبات سے آزاد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ العین تدمع والقلب تحزن ولکن ارضی برضا اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، العین تدمع والقلب تحزن، اور دل مغموم ہے. مطلب دونوں باتیں کر دیں، آنکھوں کے آنسو جاری ہیں، دل مغموم ہے اس لیے کہ میں انسان ہوں لیکن میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. تو آپ اگر مغموم ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، دل ایک لحاظ سے کھٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کے اندر ایک تنگی آ جاتی ہے، تو یہ ہیومن ایموشنز ہیں. یہ خداوند تعالیٰ کے پیغمبر بھی اس پہ قابو نہیں پا سکے، لیکن اس کے ساتھ جذبہ کیا تھا کہ خدا میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں. جی
Assalamualaikum, Shahzad Saab. Waalaikum. Mera sawal is about interest on savings accounts. Right. So from my understanding, Quran में लिखा हुआ है कि you're not allowed to charge interest, but it doesn't say anything about receiving interest. So मेरा सवाल था if it's okay to receive interest on savings account, because from my understanding, it's basically the same thing as receiving like returns on an investment, right? You're investing your paisa with the bank. So one of the things I had disagreed with was that bank savings account mein, it's a fixed return, or Islam banking mein, they don't give you a fixed rate, they give you a floating rate depending on rate. On that Right. on that basis, like, and I'm not sure. So देखें, what you need to understand it that is charging interest में तो ज़ाहिर है you have a willful and a very strong, I mean, intention that you earn interest out of some investment. लेकिन interest accrued या interest received on any investment is also actually what you call that is charging of interest, because you see फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले में आपने you had your own आपकी अपनी शर्त थी, इट वॉज योर कंडीशन कि भाई ये रेट होगा और ये इस तरह से होगा. इस केस में बैंक ने मुतय कर दिया, लेकिन जो फी नफ्स ही है, यानी इन स्पिरिट इट इज़ द सेम थिंग. सो आई वुड से कि जो इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट चार्ज इज़ वर्चुअली द सेम थिंग, एंड देयरफॉर अब आप सेविंग्स अकाउंट में इवन इफ इट वेरीज इट डजंट मैटर, बिकॉज यू सी व्हाट यू आर डूइंग इज़ यूर पैसे के एवज आप पैसा ले रहे हैं. तो पैसे के एवज जब भी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक्वायर करते हैं, एग्जैक्टली यही इंटरेस्ट है. So although it's not charging of interest in the strict sense, but in the sense that you are still charging it, although charge करने में जो फ़र्क होता है ना कि उसमें आपकी शर्त होती है कि कितना रेट हो और कितना वो वेरी करे. यहाँ वो इतना तो नहीं है, but all the same what you're doing is if you're earning money by lending money and accruing some profit over that lent money. तो इसको भी हम इंटरेस्ट के ज़ुमरे में शुमार करेंगे. लिहाजा I would advise you कि if you have a savings account and you have that interest money accrued periodically, usko aap just take it out and give it away in charity. I would not advise you to use it. Like in just a quick add-on, is like in prayer, isn't that like this almost? So from my view, is it the same thing almost as putting your money like in an investment fund and receiving a certain return? As in, is it not the same thing as that? देखिए, there is a difference. Interest is always on loan. Investment में आप you are actually staking your money. इसमें you don't know what's going to happen. Interest में ही होता है, you always make sure that the principal amount, nothing goes wrong with that. तो इसलिए interest को हम जब भी आपने समझना होना, it's a very easy thing to understand कि हमेशा वो लोन पे होगा, on debt पे कोई चीज़ आप चार्ज करें. जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, you are not lending that amount, are you? You are just investing that amount. इसलिए देखिए इन्वेस्टमेंट और लोन की टर्म्स अलग अलग हैं. तो these are two different things. Investment में तो you don't know whether your money will remain safe or not because it's now as a stake. लेकिन debt में ये होता है या loan में ये होता है, you know that your money is still safe. तो इसी वजह से फ़र्क ये है कि interest is always charged on a loan, but investment is something which is always something in which you, I mean, let your money be consumed and then you earn something out of it. Question is from Ahmed Farouk. वेरी एनलाइटनिंग आपकी जो नैरेटिव है. मेरा सर ये है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, अल्लाह ताला के निज़ाम में गुड एंड बैड है, चेंज मोनोटनी नहीं चलती, मतलब सब चेंज है. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि अल्लाह ताला रहीम और करीम है. सारे कलाम पाक में एक सूरत के अलावा 113 सूरतें बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं जो रहीम और करीम है. जो आजमाइश आती है दैट इज अल्लाह ताला वो सिलेक्टिव फ्यू को देता है, वो अपने करीब लाना चाहता है उनको. इट इज नॉट ए पनिशमेंट. उससे 7 बिलियन की आबादी है, हमें अपने ये वो इस तरह को इसको गेम तो नहीं अल्लाह भी खेल रहा हमारे साथ, किसी को पनिशमेंट दे दी, किसी को रिवॉर्ड दिया, नहीं. वो उसमें जो भी ना, जैसे सूरह अलम नशरा में फ़इन्न मालुस्रि युस्रा इन्न मालुस्रि युस्रा, वो बिल्ट इन होती है, हमें उसको फोकस करना चाहिए. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं कि असल में इसका देखने का दूसरा जाविया, जो पॉजिटिव जाविया जिसको हम कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि वो सज़ा के तौर पे भी आई है, मैं एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ कर लें, तो तब भी उसका फ़ायदा ही है क्योंकि वो फिर दुनिया ही में आप उससे फ़ारिग हो जाएंगे, वो कैरी ओवर नहीं होगा.
تو خداوند تعالیٰ اصل میں آزمائش جس میں انسان کو ڈالتے ہیں، میں نے ابھی شروع میں بھی یہ کہا، اس میں یہ جو مصیبت کی آزمائش ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خدا سے قریب کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو خدا سے دور ہو جاتے ہیں، خدا سے کمپلین بھی کرتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ میں ہی لبیا سی وغیرہ وغیرہ، لیکن ایز اے سیڈ کہ اگر آپ اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز کے طور پہ ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے لیں تو آپ کہیں کہ بھئی اٹ از سم تھنگ وچ ہیز میڈ می ریئلائز دیٹ آئی واز ڈوئنگ سم تھنگ رانگ، اٹ ہیز میڈ می ریئلائز کہ بھئی اٹس اے ٹائم ٹو اٹس این اپرچونیٹی ٹو کم ٹورڈز کلوزر ٹورڈز گاڈ۔ تو یہ دس از اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دیٹ شوڈ آلویز بی اڈاپٹیڈ، اور یہ بندہ مومن کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یہ تو ویک اپ کال ہے، ویک اپ کال۔ جی ہاں، اگر سپوز وٹ ایور آزمائش سو کالڈ آزمائش آتی ہے، اگر تو اللہ کے قریب لے جاتی ہے تو اس پر رحمت ہوگی، اگر وہ دور کر دیتی ہے، بندہ مایوس ہو جائے، یہ گفٹ جب پھر وہ رحمت ہوگی۔ ہاں تو جی، تو یہ اس لیے نا کہ ہمیں تو پازیٹیو فریم میں رہنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہر آزمائش کو اپنے حق میں سمجھنا چاہیے اور اس سے اس کو ایک مثبت طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ The next question is from Amara. میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ نے بتایا کہ 30-40 سال کی جو زندگی آزمائش ہوتی ہے تو اس کے بدولت مطلب اللہ کی رحمت کی بدولت ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی جنت ملتی ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 30-40 میں 1 سال کی زندگی میں کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ آزاد دی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں یہ ایک کیٹیگری ہے جو بیان ہوئی ہے جس میں ہمیشہ کی جہنم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے مجرم جو ہیں ان کو ہمیشہ کی جہنم ہوگی، بہت سارے کیٹیگریز کے لوگ ہیں جس طرح دنیا میں آپ اس کی مثال دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو عمر قید دی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو 2 سال قید دی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو بالکل ایسے ہی قرآن مجید میں اس کیٹیگری کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے جس کو آپ وہ کیٹیگری کہتے ہیں جس میں خلود فی النار یا ہمیشہ کی جہنم کا ذکر ہے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ مجرمین زیر بحث ہیں وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کا جانتے بوجھ کے سے شرک کیا، یا مثال کے طور پہ پیغمبر کا انکار کیا اور اس طرح کے جرائم کیے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے جرائم کے لیے ہمیشہ کے لیے انسان جو ہے وہ کنڈیمڈ ٹو فار ایور ہے۔ لیکن اس سے کمتر کے جرائم میں اگر آپ کی فرض کیجیے عام جرائم ہیں، لیکن عام جرائم عام اچھائیوں سے زیادہ نکل آتے ہیں بیلنس کے لحاظ سے، تو اس وقت پھر یہ ہوگا کہ جتنا ٹینیور آپ کو جہنم میں گزارنا ہے اس میں آپ گزاریں گے، اور پھر خداوند تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو باہر نکال لے، کیونکہ بیکاز یو ہیو ایکچولی آپ نے وہ سزا بھگت لی ہے جتنی سزا آپ کو بھگتنی تھی۔ تو اس وجہ سے ذہن میں رکھیے گا کہ ابدی جہنم ایک کیٹیگری آف پیپل کے لیے ہے، اٹس ناٹ فار ایوری پرسن۔ Next question is from Danish. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، جیسے آپ نے کہا کہ 50 سال اگر متقی رہ کر زندگی کوئی گزارے گا تو اس کو ابدی جنت ملے گی، تو جیسے اگر کوئی 50-60 سال اگر کوئی ٹھیک بھی نہیں گزارے گا تو اس کو یا تو جہنم ملے گی، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ آدھی زندگی اس کی آدھی جہنم میں، پھر باقی کی سزا معاف ہو کے جنت میں جا سکتا ہے، لیکن ابدی تو ہوگی، یہ تو طے ہے۔ تو کیا یہ اللہ کی طرح کی زندگی نہیں ہوگی؟ اللہ کی ذات بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہم بھی ہمیشہ رہ جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے رہیں، تو مطلب اس کو اسی معنی میں لینا چاہیے یا کچھ دوسری طرح کی ابدیت یہ ہوگی؟ نہیں دیکھیں، قرآن مجید کی اگر آپ الفاظ پہ غور کریں گے تو اس پہ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب خالدین فیہا ابدا کے الفاظ آتے ہیں تو اس کا اور کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، اور ذہن میں رکھیے کہ خداوند اس سے ہم خدا نہیں بن جائیں گے، خدا کے تو بہت سارے ایٹریبیوٹس ہیں، یعنی ابدی زندگی یا ہمیشہ کے لیے ہونا، خدا صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس کا پورا اگر آپ اس کو نیریٹو کو جانیں تو یہ وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو انسان تو کبھی بھی ہمیشہ سے نہیں تھا، وہ ہمیشہ ایک پوائنٹ آف ٹائم میں وجود میں آیا، اس کے بعد وہ اس کو ابدی زندگی ملے گی۔ اس لیے خدا تو پھر بھی وہ خدا کے برابر وہ پھر بھی نہیں پہنچ سکتا، اور اگر آپ نے فرض کیجئے پھر بھی سمجھنا ہے کہ چلو ہے تو پھر بھی ابدی زندگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک پہلو ہے۔ اب خدا کا جو علم ہے، خدا کا جو عدل ہے، خدا کی جو رحمت ہے، ہم اس تک تو نہیں پہنچ سکتے نا۔ یعنی محض یہ سوچ لینا کہ بھئی ایک چیز میں اشتراک پیدا ہو گیا ہے عمر کے معاملے میں یا ٹائم کے معاملے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو پراپرٹیز ہیں وہ اسی طرح کی ہیں جیسے خدا کی ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اول تو میں نے جیسے کہا کہ خدا ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، انسان کا یہ وصف نہیں ہے۔ انسان تو ایک پوائنٹ میں تھا اور ہو سکتا ہے ان میں سے بعض لوگ ہمیشہ رہیں، اور ہمیشگی جو ہے وہ ایک چیز ہے اللہ تعالیٰ سے اشتراک کی، اور ایک معمولی چیز ہے۔ اصل چیز تو خدا کی شخصیت اور اس کے وہ ایٹریبیوٹس ہیں، اس کی جو صفات ہیں، وہ عزیز ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وغیرہ وغیرہ، ہمیں سب نام پتہ ہیں۔ تو وہ اس پہ تو ہم کہیں بھی اس کے پاسنگ نہیں ہیں، کہیں بھی ہم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، اگرچہ وہی صفات بہت چھوٹے پیمانے پہ ہمیں بھی ہیں۔ Ahmed Shoaib, you're next. السلام علیکم سر۔ وعلیکم I want
Sorry I came late, but when the Quran says that there is no example for God, there is no example. So when the Quran itself then says that He has hands, I understand that it's a way to make it for humans to understand, but this is still an example used, so that means that there is an example for God. نہیں, کین یو کوٹ می اے ورس جہاں پہ یہ ہینڈس کا ذکر آتا ہے؟ وہ I'm sorry I don't know an exact verse, but like ید اللہ اور وجہ اللہ کے جیسے سورہ الرحمن میں کہ the face of your Lord will. نہیں, وہ اکثر جگہ آپ نکال کے دوبارہ پڑھیے گا, بھائی وہاں پہ ہاتھ کا مفہوم ہاتھ کے لیے بہت کم استعمال ہوا ہے. ید اللہ ہے علی الجماع, یا خدا کا ہاتھ ہے انسان کی اجتماعیت پہ, یا یہ آتا ہے کہ بل یداہ مبسوطتان, یہ سارا فگوریٹو بیان ہے. وہاں پہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے اصل ہاتھ تو وہاں پہ بیان ہی نہیں ہوئے. So it's like it just explains the purpose or the effect that it has. جی, یعنی اصل میں دیکھیے وہ محاورہ ہے, اٹس لائک این ایڈیم. اب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹ گئے, اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے, اس کا مطلب ہے اس کی جو پاور تھی, اس کے جو اوان و انصار تھے, اس کے جو سپورٹرز تھے, وہ ختم ہو گئے. تو یہ اس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر بہت جگہ پہ آیا. اسی وجہ سے وجہ کا جو ذکر ہے, اینما تولوا فثم وجہ اللہ, تم جس طرح بھی رخ کرو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. تو یہاں اللہ کے چہرے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی موجودگی, اللہ کی ایگزسٹنس, اللہ کی پریزنس. تو اسی طرح سے میں نے اس لیے کہا کہ آپ وہ آیتیں جب سامنے لے کے آئیں گے نا, ان کو دوبارہ پڑھیں گے, تو اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایکچولی وہ بات جو ہے وہ فگریٹو طریقے سے سمجھانی مقصود ہے. لیکن بعض جگہوں پہ آپ کو اس کا شائبہ یا گمان ضرور ہوتا ہے کہ وہ لٹرل ہیں, لیکن جیسے وہ آپ ان آیتوں کو غور کریں گے تو وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں اصل میں اگر وہ لٹرل بھی مراد ہے تو وہ مراد اصل میں انسان کی تفہیم کے لیے ہے. یعنی انسان کی تفہیم کا کیا مطلب ہے؟ ٹو میک پر پرسن یا میک ہیومن بینگز انڈرسٹینڈ کہ ہم بہت سارے کام اپنے لمب سے کرتے ہیں. تو جیسے قرآن مجید میں ہے نا کہ بیدہ الخیر, اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. اب کیا مطلب ہے کہ ہاتھ میں خیر ہے؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خیر پروڈیوس کرنے والا ہے. تو یہاں تو بالکل فگریٹو ہو گیا. لیکن بعض جگہوں پہ آپ کو لگے گا جیسے والسماء بنیناہا بأید, جیسے یہ ورڈز آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو اس سے تو لگے گا نا کہ لٹرل مفہوم میں, جبکہ اصل میں یہاں پہ بھی لٹرل مفہوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے بنایا, بلکہ مراد ہے بڑے اہتمام سے بنایا. یعنی اٹس ناٹ کہ بھائی کہا دے تم جا کے بناؤ, یہ کر لو وہ کر لو. والسماء بأید وإنا لموسعون, ہم آسمان جو ہے ہاتھوں سے خود بنایا. مطلب یہ کہ پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ ہی سارا معاملہ کیا, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے الٹ اپ نہیں بنایا بلکہ ایک مقصد کے لیے بنایا. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ جہاں جہاں آپ یہ محسوس کرتے ہیں ذرا ان آیتوں کو دوبارہ پڑھیں, اس میں جو فگریٹو سینس ہے وہ ہمیشہ غالب آ جاتی ہے ان چیزوں پہ. My soon-to-be 14-year-old son has been having a really rough time. Despite my optimism and positive talk, sometimes I'm at my wit's end to talk about God's will. How do I explain his azmaish to him? He had to be given morphine on Thursday when all other painkillers could do nothing to alleviate his pain, even if given concurrently. It's a regressive genetic disorder. It's a very, very difficult situation, I do understand, and I don't think this is probably the time to make him understand that this is a period of trial or test that he's passing through, because if this is an ailment which is regressive and it's like a terminal illness, I think that the time was before that the onset started. But now that he is going through these rough times, probably the best thing for him or for the parent is to pray for his well-being as far as possible, to keep him sedated, and instead of making him realize that this is something that is a trial from God, because I don't think that this would be the right time unless perhaps he himself has that urge or maybe has a question that what's going on. Otherwise, I think that it's better not to even touch upon this topic unless, as I said, if he asks this question, and better that you just pray for him and do the best thing that is available in the form of palliative care, and just hope for the best. The next question asks, it's asking if the knowledge of existence and oneness of God is as deeply embedded in us as the knowledge of evil and good. Yes, it is, because this is what the Quran says.
in Surah Araf, where it is mentioned that God took an oath from all the souls before they were sent into this world. The words of the Quran are, Alastu bi Rabbikum, am I not your Lord? And all people who were to be sent for all times to come into existence, they all said, Bala, yes, you are. So yes, this is ingrained in human intuition and human nature. So just as the awareness of good and evil is found in our conscience, in a very similar way, the concept that we have been created and there is a God who has created us is found in our own intuition, unless of course there is some perversion which can of course affect the awareness of good and evil as well as it can regarding the concept of God. But if that perversion has not taken place, then yes, I would say that the awareness and cognizance of God is I think even deeper than the awareness of good and evil, which is found in every human being. Another question asks, can you please give the reference for companions offering salat before prayer was made compulsory? No, I didn't say that the prayer was made compulsory. I said that the tahajjud prayer, not the normal prayer. So the tahajjud prayer was made compulsory for the Prophet, and this is mentioned in Surah Muzammil, which says وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ, which means that a whole bunch of the companions would pray with the Prophet. So this is clearly mentioned in Surah Muzammil, but again, this is not for the ordinary prayer, the common prayer. This is for the night prayer, the tahajjud prayer. Shabir Knight, you're next. Thank you. Dr. Salim, again, related to my earlier question, تقدیر کے اوپر اگر آپ کائنڈلی اس پہ روشنی ڈال دیجیے. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں تقدیر کا لفظ تو کہیں قرآن میں استعمال نہیں ہوا، یہ انسانوں کی آپ کہہ لیجئے استعمال ہے، اور ایک حدیث میں اس کے الفاظ آتے ہیں، خیر قدرہ و شرہ کے الفاظ آتے ہیں، لیکن اگر آپ قرآن مجید کو اس کو جاننے کی کوشش کریں تو وہاں جس چیز کو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر چیز جو کو مستقبل میں پیش آنا ہے. تو اس کو ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں فور نالج، یعنی اس چیز کا علم، اللہ تعالیٰ کا علم ہر ایک پہ حاوی ہے. یہ جو ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ دی ہے، یہ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں موجود. کوئی چیز اس طرح سے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لکھی ہوئی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ خداوند تعالیٰ کے علم میں ہے، کیونکہ دیکھیں لکھے ہوئے کانسیپٹ سے جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ کہ جیسے خدا نے طے کر دیا کہ آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کے علم میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مثلا اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آج صبح میں اپنی مرضی سے اٹھ کے دفتر جاؤں گا اور دفتر جانے کے راستے میں نے فروٹ والے سے پھل لینا ہے. یہ سارے وہ اعمال ہیں میں اپنی مرضی سے کروں گا، لیکن یہ خدا کے علم میں ہے. تو یہ فور نالج. ایک اور لوح محفوظ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے، وہ تو قرآن مجید کے سے تعلق ہے. قرآن مجید کو لوح محفوظ میں رکھا گیا تھا دینے سے پہلے، اور جبریل جو لوح محفوظ سے جو وحی حاصل کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے میں، یہ اس کا ذکر ہے، اور تو کوئی لوح محفوظ کا ذکر نہیں آیا اس طرح پہ. وہ قرآن سے متعلق ہے. اچھا سر، یہ جو دعا ہے تو دعا سے تقدیر جو پریڈیسٹائن ہے یا سو کال جسے کہیں قسمت ہے، یہ بدل سکتی ہے، کیونکہ ہم اس سوسائٹی سے تعلق ہے جس میں ہم کہ بابوں کی دعاؤں سے اگر کوئی کامیابی ہوتی ہے بابوں کی دعاؤں کو دے دیتے ہیں، کوئی مجبوری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اللہ کی مرضی. نہیں تو دعا تو اصل میں خود کر بتائیے کہ یہ بتائیے کائنڈلی کہ اس میں جو دعا ہے، دعا سے اس کا کیا ریلیشن شپ کیا ہے؟ یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے نہیں؟ دیکھیں دعا جو ہے نا وہ انسان کا خدا کی توحید اور خدا کے ساتھ ایک تعلق کا ایک بہت بڑا اظہار ہے. وہ اس چیز کا نام ہے کہ میں جب کوئی احتیاج ہوتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو میں کسی کے پاس نہیں جاتا، کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، میں خدا کے پاس جاتا ہوں. بہت ساری دعاؤں کے بارے میں یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ مانگو گے تو ملے گا. اس کا تو مطلب یہ ہے نا کہ انسان دعا کرے گا تو وہ دعا کا جواب دیں گے. اگر آپ دعا مانگیں گے نہیں تو بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیں گے. خدا نے بہت سارے وہ معاملات دعا پہ موقوف کیے ہوئے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ دعا مانگیں گے بھی تو بعض پوری نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں ان کی حکمت ہوتی ہے. بعض دفعہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان اگر جو چاہ رہا ہے اس کو وہ مل جائے تو اس کے لیے باعث پرابلم ہو سکتا ہے، اس کو کوئی مصیبت پہنچ سکتی ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو گرانٹ بھی کر دیں، لیکن
جیسے میں نے کہا کہ دعا کا جو پہلا فائدہ ہے کہ وہ آپ کے خدا کے ساتھ بھرپور تعلق کا اظہار ہے کہ آپ اسی پر سب مدار رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بعض دعائیں بعض چیزوں کے بارے میں یہ طے ہے کہ آپ دعا مانگیں گے تو وہ ملیں گی، نہیں مانگے تو نہیں ملیں گی، تو خدا اسی طرح سے اپنے معاملے کو کرتا ہے۔ اور تیسرا میں نے پوائنٹ آپ کو یہ بتایا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر دعا کا اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو گرانٹ کر دیں جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس پہ توقف کرتے ہیں، بعض دفعہ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ اس کا جواب آ جاتا ہے، تینوں پاسبلٹیز ہیں۔ The next question is from Rafia Khwaja. ڈاکٹر شہزاد میں ذرا کنفیوزڈ ہوئی ہوں، ابھی انٹرسٹ کے بارے میں بات ہو رہی تھی سیونگز اکاؤنٹ پہ، جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا کچھ اسکالر سے سنا ہے have to keep inflation on mind۔ اگر میں نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے سے 1 لاکھ اور وہ مجھے انٹرسٹ مل رہا ہے 6% اور انفلیشن پاکستان میں 10% ہے تو میری ریٹرنز تو بہت لو ہیں، تو مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ آپ اتنا انٹرسٹ صرف رکھ سکتے ہیں جتنی انفلیشن ہوئی ہے اور ریسٹ یو گیو ٹو چیریٹی۔ Could you clarify this? Did I understand wrong from this was from a scholar's lecture on banking and interest? دیکھیں یہ وہ معاملہ ہے جس میں دو رائے ہو سکتی ہیں۔ بہت سارے اسکالرس کی یہ رائے ہے کہ انفلیشن چونکہ ہو جاتی ہے تو لہٰذا جب آپ انٹرسٹ اکرو کرتے ہیں تو اس میں کم سے کم اتنا تو آپ لے لیں جتنا انفلیشن ریٹ کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور لہٰذا بعض لوگ یہ رائے دیتے ہیں۔ میری پرسنل ریسرچ یا رائے ذرا مختلف ہے، اور وہ اس لیے مختلف ہے کہ یہ بیسکلی جو بینک آپ کو دے رہا ہے وہ انفلیشن کی ایڈجسٹمنٹ نہیں دے رہا، وہ آپ کو سود ہی دے رہا ہے، اور اگر وہ انفلیشن کی ایڈجسٹمنٹ دے رہا ہوتا تو کلیئرٹی کے ساتھ ظاہر ہے وہ یہ بتاتا۔ یہ تو آپ اصل میں ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں، سہولت حاصل کر رہے ہیں کہ بھئی چونکہ انفلیشن ہے تو میں اس کو ایڈجسٹ کروں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ انفلیشن ہی اتنی بڑی چیز ہے تو پھر ہم جس کو جب ایڈجسٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو پھر ہمیں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے، پھر ہم اپنے ملازموں کی تنخواہیں میں بھی ہم انفلیشن کے بارے میں خیال رکھیں، پھر ہم جو لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اس میں بھی انفلیشن ایڈجسٹ کریں۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ ہم ایسا کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے جہاں ہم نے وصول کرنا ہو وہاں ہمیں انفلیشن یاد آ جاتی ہے، جہاں ہم نے دینا ہو وہاں آئی ڈونٹ تھنک انفلیشن ہمیں یاد آتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنسسٹنٹلی ہم اس کو نہیں کر پاتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا کہ یہ ہر جگہ ہونی ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ بینک تو بہرحال آپ کو اس کو دیتا ہی انٹرسٹ کے نام پہ ہے، لیکن بہرحال میں ان لوگوں کی اوپینین کو رسپیکٹ کرتا ہوں جو کسی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے انفلیشن میں، ان کی اپنی رائے ہے، بٹ آئی ریسپیکٹفلی ڈس ایگری۔ بینک بھی انٹرسٹ ریٹ چینج کرتا رہتا ہے بینک کے حالات کی وجہ سے، دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا، دا ویریشن آف انٹرسٹ سے نہیں فرق پڑتا، اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہے، آپ کو مل کیا رہا ہے۔ If it is going up and down, that doesn't matter. The actual thing is that you're getting something out of it. جی میں سمجھ گئی، مگر جو چیز میں 1 لاکھ روپے کی آج نہیں لے سکتی، تو دیکھیں میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ آپ کو جس پہ اطمینان ہے، ایز اے سیڈ کہ جس میں کوئی کلیئر کٹ نہیں ہے، آپ دونوں میں سے جو استدلال آپ کو پسند آئے آپ اس کے لحاظ سے عمل کر سکتی ہیں۔ Next question is from Noshaba. السلام علیکم، میرا کوشچن تہجد سے ہے۔ تہجد کے وقت کیا بہترین وقت تہجد کا کیا ہے، اور نوافل پڑھنے سے بھی کئی دفعہ آپ کو اپنے اللہ سے وہ کنیکشن نہیں لگتا جو آپ چاہتے ہیں اس وقت، جو کہتے ہیں کہ ملتا ہے، تو وہ کنیکشن آپ اللہ تعالیٰ سے کس طرح جوڑ سکتے ہیں اس وقت میں؟ تہجد کا پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا میں آپ جہاں پہ بھی رہتی ہیں تو انٹرنیٹ پہ بھی اور بہت سارے اس کے چارٹس اویلیبل ہیں جس میں یہ فجر ٹائم لکھا ہوتا ہے۔ لیٹ سے آج کل جیسے 4:25 میں پاکستان پہ فجر ہوتی ہے عام طور سے، یا 27 پہ، تو اس سے پہلے جب بھی آپ سو کے اٹھیں گے وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ اور جہاں تک کنیکشن کا تعلق ہے تو اگر آپ نفل وغیرہ پڑھنے سے محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ورائٹی ہو، تھوڑا سا اور انسان کچھ اور کرے، تو آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں، آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھنے میں دقت آپ کو ہے یا کسی بھی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں، اگرچہ اس میں 3 وطر تو انسان پڑھ ہی سکتا ہے، نہیں منیمم مقدار جو تہجد کی ہے وہ 3 وطر ہیں، تو رات جو آپ نے عشاء کے ساتھ وطر نہیں اگر پڑھے، آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ وطر آپ ادا کر لیں تو آپ کی تہجد کی نماز ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کے لیے وہ بھی مشکل ہے یا کوئی بھی وجہ سے آپ، کیونکہ نفلی نماز ہے نا، آپ کا کسی وقت نہیں موڈ ہے کہ آپ رکعتیں ادا کریں، تو میں نے جیسے کہا کہ آپ محض دعا کر لیں، محض مصلی پہ بیٹھ جائیں،
محض قرآن پڑھ لیں، جتنی بھی عبادات ہیں دعائیں کر لیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، جتنے عبادات کی قسمیں ہیں ان سب میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ اصل میں وہ تہجد کا ٹائم مبارک ہے، اور اس مبارک بادی کی چونکہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اولین چیز جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے اعمال میں وہ نماز ہے، تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ نماز وہاں فرض کر دی گئی. ہمارے لیے وہ نفل ہے، تو ان میں سے آپ جو چاہیں اختیار کر سکتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فجر سے پہلے اگر 10-15 منٹ پہلے بھی جی پڑھ لیں تو وہ تہجد. ہاں بالکل، لیکن اس میں وہ ضرور دیکھیں کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ چارٹ مل جائیں گے جو کہ ملکوں کے لحاظ سے وہ ویری کرتے ہیں، اور ٹائم بھی اب آگے جا رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں نا، تو یہ ہر روز تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو آپ یہ اس لیے میں کہتا ہوں سب سے آسان ہوتا ہے کہ فجر اور تہجد کو اکٹھا کر لینا، کیونکہ اگر آپ نے فجر پہ اٹھنا ہی ہے تو جو فجر کا ٹائم دیکھ لیں کب شروع ہو رہا ہے اس سے 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، تو آپ کو تہجد بھی مل جائے گی اور فجر بھی مل جائے گی. سر میرا کوشچن ہے تہجد نماز کے بارے میں، کہ تہجد جو ہم وتر بھی پڑھتے ہیں دیٹ از دا شارٹیسٹ تہجد، اور تہجد ہمیشہ رات میں پڑھی جاتی ہے. اب سر یہ وتر کا جو کنسیپٹ ہوا تھا کہ صحابہ فالو کرتے تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیونکہ یہ کمپلسری تھی، تو ان کے لیے تھوڑا وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ وہ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جتنا میں نے قامدی صاحب کی ریسورسز سے یہ ساری نالج لی ہے، تو سر مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے آپ نے بھی ساری ایکسپلینیشن دی کہ کیونکہ اس ٹائم پہ اٹھنا جو تھرڈ پارٹ ہوتا ہے نائٹ کا کافی مشکل ہوتا ہے، انسان اپنی نیند کو چھوڑ کے اٹھتا ہے، تو سر اس کی ویلیو اور obviously اپیرنٹلی اگر دیکھا ہے انسان کی عقل کامن سینس یہی کہتا ہے کہ وہ زیادہ ایزی ہے وتر پڑھنا جو ہم عشاء کے ساتھ پڑھتے سوچ ہیں، تو ان کی ویلیو کیا ایکول ہوگی؟ نہیں، آف کورس ایکول تو نہیں ہو سکتی. جو اصل ٹائم ہے تہجد کا اس کی بہت زیادہ اجر ہے. یہ اس سے کم تر چیز ہے کہ اگر آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کو ایک رعایت دی گئی ہے تو رعایت ہی ہوتی ہے، لیکن جو اصل اس کی آپ کہہ لیں کہ فائدہ بھی ہے، اور خدا کی جو ایک عنایت ہے وہ تو خدا نے خود قرآن میں بھی بتا دی ہے کہ، اور خود ان روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں خدا سے قریب ہونا اور دعا کو خاص طور سے اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین ٹائم یہ تہجد کا ٹائم ہے. اور سر کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم وتر نہیں پڑھ رہے ہیں عشاء میں تو ہم کاؤنٹ جو ہے آڈ کاؤنٹ وہ ہم تہجد کے ٹائم پہ اسی طریقے سے پڑھیں گے. جی بالکل ایسے پڑھیں گے. اور سر مجھے صرف اور یہ چیز بھی پوچھنی ہے، جو فرض نمازوں کا بھی کاؤنٹ ہے ہم ٹوٹل کرتے ہیں وہ بھی آڈ ہی بنتا ہے، اور اسی طرح یہ نفل نماز ہے اس کو بھی جیسے اگر ہم تہجد نہ بھی پڑھیں تو بھی وتر کے ساتھ اگر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو بھی ان کا کاؤنٹ بھی آڈ بنتا ہے. از دیر اینی سگنیفیکینس آف دس آڈ نمبر آف پریئر؟ ایسا لگتا ہے کہ آڈ نمبر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ توحید ایک آڈ نمبر ہے نا، 1 آڈ نمبر ہے. تو آپ دیکھیے کہ جو نمازوں کو بھی آپ دیکھیں گے تو صبح کی جو دن کی جو نمازیں ہیں وہ اینڈ کہاں پہ ہوتی ہیں؟ مغرب پہ، تو وہ ایک آڈ نمبر ہے. رات کی نمازیں کہاں اینڈ ہوتی ہیں؟ تہجد پہ، وہ بھی ایک آڈ نمبر ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آڈ نمبر سے خاص دلچسپی ہے، کیونکہ جو 1 ہے یا توحید کی وجہ سے، جی توحید کی وجہ سے جی ایسا لگتا ہے اس کو ریلیٹ کر کے. تو سر اس کا کہیں مطلب ہمیں کوئی وہ ریفرنس نہیں یہ تو ہم جہاں تک میرا علم ہے، ابھی میں اس کو وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے یہ استنباط ہے، کہیں صراحتاً بیان نہیں ہوا یہ. اوکے سر. اچھا سر دوسرا مجھے اس میں یہ پوچھنا تھا کہ جو قرآن پاک ہم تلاوت کرتے ہیں نماز میں فجر یا تہجد کی بھی، جو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ قرآن فجر مشہودہ شہادت دے گا، گواہی دے گا، تو وہ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. اور دوسرا یہ کہ وہی جو عبادت ہے وہ نیئر فجر ہی ہوتی ہے تہجد کی بھی، تو وہ کیا اسی میں اس کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں اس چیز کو، یا اس کا الگ جیسے تہجد کے لیے بھی جو آیت ہے وہ بھی اس میں بھی بہت اس کی ہائی سگنیفیکینس بتائی گئی ہے، اسی طرح نہیں قرآن فجر کا بھی بتایا گیا، تو ان کی ذرا مجھے سر ویلیو. یہ دو الگ الگ ہیں. یہ جو کہا گیا نا کہ ان قرآن الفجر کانا مشہودہ، یہ تو فجر ہی کے ساتھ ہے کہ آپ کو قرآن جو فجر میں آپ قرآن پڑھتے ہیں اس کو اونچا پڑھیں، کیونکہ فجر میں پڑھا ہوا جو قرآن ہے یہ فرشتے سنتے ہیں. مشہود کا مطلب ہے ان دا پریزنس آف، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں. لیکن تہجد کا اس سے فوراً پہلے یہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان آتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ آپ رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھے، کیونکہ آپ کی زائد نماز ہے. وہاں
جو مشہود کا پہلو ہے وہ صرف فجر کے ساتھ خاص ہے. وہ انا قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ جب آپ فجر کی نماز میں اونچی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں تو وہ تلاوت سنی جاتی ہے، یہ وہ الگ چیز ہے. لیکن تہجد کی نماز میں وہ چیز یہاں بیان نہیں ہوئی، وہ ہمیں اور جگہوں سے معلوم ہوتی ہے، جی روایتوں سے معلوم ہوتی ہے. جی سر، یہ جو اونچی آواز میں آپ نے بتایا کہ تلاوت کی، تو یہ میں نے سنا تھا غامدی صاحب کے بھی ایک تہجد کی جو ایکسپلینیشن بتا رہے تھے کہ اس میں بھی ہمیں اونچی آواز میں تلاوت کرنی ہوتی ہے. جی بالکل، بہت کم بھی نہیں، بہت زیادہ بھی نہیں. تو از اٹ کمپلسری کہ ہم تہجد کی نماز میں اونچی ہی؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تہجد کی نماز خود ایک نفل ہے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، کہ نہ آپ اس نماز کو اونچا پڑھیں نہ بالکل سرگوشیوں میں پڑھیں، وابتغی بین ذالک سبیلا، بین پڑھیں. تو ہم اسی کی پیروی میں، کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نہ اونچی ہو نہ کم ہو بلکہ درمیان درجے کی ہو، تو ہم انہی کی پیروی میں ایسا کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے ایسا ہی کرنا چاہیے، کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ آپ جی تہجد کے لیے ہے. جی اور تہجد آپ نے بتایا جو ہم اونچی آواز میں فجر کے لیے بھی جو فرشتے سنتے ہیں وہ تلاوت، وہ بھی ہم اونچی پڑھنا چاہیے. تو باقی نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ باقی نمازوں میں دیکھیں، اگر آپ مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد میں تو یہ معلوم ہے کہ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازیں جہری نمازیں کہلاتی ہیں، وہ امام پڑھتا ہے اور باقی لوگ سنتے ہیں. اور ظہر اور عصر کی جو ہیں وہ سری نمازیں ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امام جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے، آپ بھی خاموش ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو گھر میں جو جہری نمازیں ہیں ان کو آپ اونچا پڑھیں، جو سری نمازیں ہیں ان کو آپ آہستہ پڑھیں. لیکن اتنا آہستہ نہ پڑھیں کہ مطلب آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اتنا بول لیں کہ آپ کے اپنے الفاظ جو آپ کے ہونٹ سے نکل رہے ہیں ان کی آپ کو کان میں آواز آئے، اتنا آپ کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہیبٹ بنا لینی چاہیے، یہ افضل ہے. افضل تو دیکھیں نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ ہمیں کوئی اس کی صراحت موجود نہیں ہے. البتہ نماز میں توجہ کے لیے بہت اچھی ہے. اگر آپ اپنی دل میں پڑھتے ہیں تو توجہ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا آواز ہلکی سی بلند اتنی رکھتے ہیں کہ بس آپ خود سن سکیں تو اس سے آپ کی توجہ ذرا رہتی ہے. رافیہ خواجہ، you're next. ڈاکٹر شہزاد، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی which I wouldn't say worries me but puzzles me. کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، there are 2.4 billion Christians, 1.2 billion Hindus and then of course 1.9 billion Muslims. اب یہ لوگ جو پیدا ہوئے ہیں ہندوز، وہ ان کو جو کچھ سمجھ آئی ہے ان کی فیملی سے ان کا چلتا جاتا ہے، کرسچنس کا اپنا چلتا جاتا ہے، اور ہر ایک سے ہر ایک کو چانس تو نہیں ملتا ان کو کوئی اور بات سمجھانے کو. تو کئی دفعہ میرے دماغ میں رات کو مجھے خیال آتا ہے کہ ان بلینس آف نان مسلمز ہیں، ان کا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ میرا خیال ہے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمیں نہیں خیال کرنا چاہیے، فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے. جب بھی آپ کو اوروں کا خیال آئے فوراً اپنے آپ کو جھنجھوڑیں اور کہیں جی مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے. اور بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بے عدل نہیں، ناانصافی نہیں کریں گے. وہ انصاف سے کام لیں گے. کسی کا عذر ہے تو اس کو، کسی کو جانتے بوجھتے ہوئے کسی کا انتقام نہیں اللہ تعالیٰ لینے والے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے انصاف پہ بھروسہ رکھیں اور اپنے پہ توجہ دیں. ڈاکٹر شہزاد، جتنا ان کو معلوم ہے جتنا سکتے تھے اسی کے حساب سے دے دیں گے. میں نے تو عرض کیا نا کہ آپ خدا کے انصاف پہ بھروسہ رکھیے اور وہ انشاءاللہ جب کرے گا تو آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے. That was the last question of the day. Okay, thank you very much. So inshallah, see you all next week.